أشرقت نفسي بنور من فؤادي. ہمارے دوست ایک دفعہ حضرت اقدس تلاوت فرما رہے تھے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب. حضرت اقدس قاری محمد علی دامت برکاتہ اللہ علیہ مدنی صاحب حضرت تلاوت فرما، ایک پٹھان نے چیخ مارا، اتنی دولت ہے اس کی، اتنی دولت ہے، چیخ مار کر کے لرز رہا، لوگ چاپی کرے کیا ہو گیا کیا ہو گیا، کہتے کہ ربا یہ قرآن یہ جو نابینا پڑھتا ہے مجھے دے دے، میری ساری دولت لے لے. اتنی مولی صاحب دولت ہے ان کے پاس، اتنی دولت ہے کہ بے حد دولت ہے، سمجھے، بہت ہے جی، اللہ کی طرف سے ہے. یہ توکل نہیں ہے، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ توشہ بھی نہیں لے جا رہا. وَتَزَوَّدُوا، توشہ لے لو ساتھ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، بہترین توشہ التقویٰ، سوال سے بچنا ہے، سمجھے، کہ وہاں پھر یمن والوں کی طرح حج کے دوران لوگوں سے بھیک مانگتے. وَاتَّقُونِ، مامورات کے اندر یہ ہے کہ منہیات کے اندر مجھ سے ڈرا کرو، یا اولی الالباب، عقل مندو. اب حج کے دوران اجازت ہے نہیں ہے تجارت کی، بالکل اجازت ہے. حج مواضع مخصوصہ کی زیارت کا نام ہے. مزدلفہ ہے اس کے کچھ افعال ہے، اور منی کے افعال ہے، اور عرفات کی، بس سمجھے، آ کر کے طواف. باقی ان دنوں کے اندر یہ ہے کہ آنا جانا چلتے پھرتے آپ تجارت کریں. مختلف قسم کے لوگ، اس کی اجازت ضمنی طور پر تھی، لیکن اب مستقل تجارت گاہ لوگ اس کو بنا رہے ہیں. صحابہ کی تعداد جو 80,000 کا مجمع تھا یا لاکھ کا مجمع تھا، بتاتے کہ منی اس وقت یہ کہ گونج اٹھ رہا تھا اس سے، تکبیرات سے اور اللہ کا تلبیہ سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. اب 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، 40-45 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے. منی بھی رو رہا ہے، مزدلفہ اور عرفات بھی رو رہے ہیں. جو تلبیہ ہم نے صحابہ کا سنا تم سے نہیں سنا. خریداری کے اندر لگے ہوئے میری صاحب، سمجھے، فوٹو کشی ہے، سارا سب کچھ ہے. لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر حاجیو، بِأَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، رزق طلب کرو من ربکم، اللہ کی طرف سے، یعنی حج کے دوران یہ کہ تجارت کرو. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے واپس ہو جاؤ، افضتم کا معنی رجعتم، واپس ہو جاؤ تو فاذکروا اللہ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھو. عند المشعر الحرام، مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس، واذکروا، اور اللہ کو یاد رکھ لو، کما ہداکم لأجل ہدایتکم، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. واذکروا کما ہداکم، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یا اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ ہدایت اللہ، من قبل الہدا، ہدایت سے پہلے لمن الضالین، راستے سے آپ لوگ یہ کہ ہٹے ہوئے تھے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ ہدى اللہ، اللہ کی ہدایت سے پہلے لمن الضالین، آپ راستے سے یہ کہ ہٹے ہوئے تھے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر واپس ہو جاؤ من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں. من حیث افاض الناس، حیث سے مراد حیث مکان یا عرفات ہے. یہ لوگ مزدلفہ میں جا کر کے، قریش جا کر کے مزدلفہ میں وقوف کر کے واپس ہوتے تھے کہ ہم اللہ کی یہ کہ ہمسائے ہیں، اور اللہ کی یہ کہ کیا ہے، گھر کے خادم ہیں، یہ ہماری خصوصیت ہے، ہم عرفات نہیں جائیں گے. تو ان کو حکم ہو گیا، ثم افیضوا، اے قریش کی جماعت، ثم افیضوا ثم ارجعوا من حیث افاض الناس، عرفات سے جا کر کے 9 تاریخ وہاں پر وقوف کر دو، وہاں جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہوتے ہیں. واستغفروا اللہ، اس سے پہلے جو کچھ تم نے کیے ہیں اس پر استغفار کر لو. واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. فاذا قضیتم مناسککم، مناسک حج اور عبادات کو جب پوری کر لو، قضیتم ادیتم کے معنی میں، فاذا قضیت الصلاۃ اذا ادیت الصلاۃ، فاذا قضیتم مناسککم، جب عبادات حج کو پوری کر لو، فاذکروا اللہ ذکرا کائنا کذکرکم آباءکم واشد ذکرا. فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد رکھو، ذکراً کائناً، ایسے یاد رکھو، کذکرکم آباءکم، جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھتے ہو، اشد ذکرہ، یہ سے زیادہ. یہاں پر مشبہ بھی آباء و اجداد کا ذکر ہے اور مشبہ اللہ کا ذکر ہے. یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ مشبہ کو زیادہ قوی ہونے چاہیے مشبہ بھی سے. عام طور پر مشبہ بھی قوی ہوتا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھے. یہ نہیں ہوگا کہ آباء و اجداد کا تذکرہ تو کثرت سے وہ مشبہ بھی قوی ہو اور اللہ کا اس سے یہ کہ ادنا ہو، بلکہ اس کا الٹ ہی ہوگا، جیسے کہ میں نے وہ کپڑے کی مثال دے کر کے آپ کو بتا دیا. یا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا، وہاں بھی آئے گا، سمجھ رہی میں کہ نہیں. اللہ کا نور وہ مشکات یہ تاخچہ جس کے اندر جو روشنی ہوتی ہے، وہاں تشبیہ آئے گی تو میں آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا. وہ ادنا اور اضعف ہے، اور اللہ کا نور اس سے زیادہ اقویٰ ہے. سبحان اللہ.
سمجھتا ہے؟ دل الحمدللہ دور کر دی، دل الحمدللہ دور کر دی، ذی قلب پاک من گاؤ خریمن۔ اے اللہ کسی کے سینے کے اندر کیا ہے؟ لاکھ روپے کے حساب چل رہا ہے، کسی کے دل و دماغ میں کروڑ چل رہا ہے، کسی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کوٹھی چل رہی ہے کسی کے۔ میرے سینے کو تو آپ نے کنٹرول کرے، میرے سینے میں آپ آ چکے، میرے جیسے کوئی خوش قسمت کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ دل الحمدللہ دور کر دی، دل الحمدللہ دور کر دی، ذی قلب پاک من گاؤ خریمن۔ گدھے گھوڑے اور ذلیل دنیا کی محبت سے آپ نے میرے سینے کو پاک کیا، خود آ کر آپ نے کنٹرول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بحب تو عجب تاثیر دیدم، بحب تو عجب تاثیر دیدم، دل منشو چزیبا منظر من۔ آپ کی محبت میں بڑا مجھے مزہ آیا، میرا دل کتنا روشن ہو گیا۔ دوسرے جتنے پیسے کا ہوگا اور جتنی صدارت اور حکومت وزارت کے جتنے خیالات ہوں گے، سمجھے؟ ہمارے برادر مکرم ہے، بہت قیمتی انسان ہے، آغا مطیع اللہ صاحب، سمجھے؟ وہ کبھی وزیر بھی بنتا ہے، نائب گورنر بھی بن گئے، ڈپٹی اسپیکر بھی بنے، بہت نیک آدمی ہے، خادم ہے، پشین والا۔ ہمارے محسن نے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کسی جنرل اور کرنل نے کہا کہ مولوی منظور کو انتخابات میں کھڑا کرو، اگر کامیاب نہ ہو تو پھر لعنت کر لینا، اپنے علاقے سے کھڑا کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آغا جان اس کام کے لیے ہمارے ساتھی تشکیل تقسیم ہے، کچھ ساتھی ہمارے سیاست میں ہیں، کچھ درس تدریس کر رہے ہیں، کچھ یہ ہے کہ اللہ کا ختم نبوت میں، کچھ صحابہ کی تحفظ نہ ہو، کچھ کو بستر اٹھوایا ہم نے، اللہ پاک یہ ہم نے تشکیل کی، کام تقسیم کیا، اور ہم لوگ تدریس کے لیے۔ میں نے کہا آغا جان خدا کی قسم کبھی نے اس کا ارادہ کیا ہے نہ ہمارا ارادہ ہے، سمجھے؟ ہم لوگ مزہ لے رہے ہیں مولوی صاحب، سمجھے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جو ساتھی ہمارے وہاں سیاست میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ضرورت ہے، اسمبلی کو خالی نہ چھوڑے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ میرا جیسے میری مرضی، سمجھتا ہے؟ بل پاس ہو جائیں گے، شراب کے بھی کوئی چون و چرا کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم ہمارے چند علماء غریب جاتے ہیں، ان کے پاس اتنی تو تعداد میں سیٹیں بھی نہیں ہیں انقلاب لا سکیں، لیکن پھر بھی بہت بڑا انقلاب ہے، وہاں شور و شغب تو کرتے ہیں نا، سمجھے؟ اور بڑی پیاری بات ہے حضرت نے فرمایا کہ چلو مولوی کو حکومت کرنے نہ دو، مولوی حکومت کر بھی نہیں سکے گا لیکن کسی کو کرنے دے گا بھی نہیں، سمجھے؟ تم بھی آرام سے بیٹھو گے نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، سمجھے؟ فرمایا حکومت بنانا اگر ہم کو نہیں آتا، یہ ہماری عدم اتفاق کی وجہ سے، بے اتفاقی کی وجہ سے ہمیں حکومت بنانا نہیں آتا، لیکن گرانا ضرور آتا ہے، سمجھے؟ گرانا ضرور آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمن نے بڑی پیاری بات کی، سمجھے؟ بہت مزیدار بات ہے مولوی صاحب، کہ تم بھی چین سے نہیں بیٹھو گے کہ اس طریقے پر تمہیں جہاں بھی دیکھو نشہ ور گولیاں آپ لیتے، ہم الحمدللہ نہیں لیتے، سمجھے؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ 50-60 کی عمر میں ابھی تک پہنچے، کوئی بلڈ پریشر میریشر کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ 24 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، آپ دیکھیں، اس کے باوجود کوئی بلڈ پریشر کچھ بھی نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد میں اپنے رب کا شکر کیوں ادا نہ کروں، سمجھے؟ کہ جتنے ہمارے وزیر اعظم جتنے گزرے ہیں، کسی کے 2 بچے، کسی کے 1 ہے، کسی کے 1.5 ہے، کسی کے 2.5 ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس طرح ہمارے بھی تک آ رہے، لائن لگی ہوئی ہے، سمجھے بھائی جان؟ کوئی نہ کوئی ایک تو اگر کسی جہاز میں گیا بلاول غریب تو ختم ہو گیا، ووٹوں کے بنیاد ختم ہو گئے مرحوم کی، سمجھے؟ دوسرے صدر ہمارے مشرف صاحب، اس کا بھی ایک ہے بلال ہے، پتہ نہیں کیا ہے بیٹا، اگر وہ بھی گیا تو کیا، سمجھے؟ ہمارے تو ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہے کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے پیارے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہیں جانا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ نام میں کبھی کبھی رٹا لگاتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی امتحان لے لے، یہ 9-10 ہے، اس کے جلدی نام بتا دو، تو وہ میں نے یاد کیا ہوا تاکہ کہیں مجھے جھٹکا نہ لگے، سمجھے بھائی؟ نام بھی یاد کیا ہوا تھا کہ کہیں جھٹکا بھی نہ لگے، سمجھے؟ کہیں کوئی ایسا نہ ہو،
کوئی اس طریقہ پر کہہ دے۔ خدا کا شکر ہے الیاذ باللہ اگر کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک گاڑی میں ایک مرے گا، باقی تو بچیں گے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ایک کام کا نہیں ہوگا تو دوسرا ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا، تیسرا نہیں ہوگا تو چوتھا ہوگا۔ سمجھے؟ ایک نہ کوئی یہ کہ کچھ تو عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، اتنی بڑی تعداد ہے تو اصل جمہوریت تو ہمارے پاس ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جب عبادات کو اور مناسک حج کو احکام کو پورا کر دو تو فرماتے کہ ادا کرو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَائِنًا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اللہ کو یاد رکھو جس طرح اپنے آبا و اجداد کو اس کے بعد بیٹھ کر کے آپ یاد کیا کر۔ او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ، اس کے بعد حجاج کی قسمیں 3-4 قسمیں حاجیوں کی۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب حاجیوں میں سے بعض وہ ہے کہ جو کہتے ہیں یا ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ دنیا میں پیسے دے دے، پیسے دے دے، پیسے حج میں جا کر پیسے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، خلاق نصیب کے معنی میں آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، من خلاق من الجنت، جنت کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف حج کیا ہے اور وہاں پر جا کر کے اللہ مجھے کروڑ دے دو، اور ایک کہتا ہے یا اللہ مجھے 6 لاکھ روپے دے دو، کس کر کے دوسرے نے اس کو پشین والے نے تھپڑ مارا، کہا کہ بدبخت آدمی، ذلیل آدمی، خامخواہ سیزن خراب کرتے، مارکیٹ خراب کرتے، یہاں بیت اللہ میں آ کر 6 لاکھ روپے مانگ، 6 لاکھ تم آئے ہو پشین میں تمہیں دے دوں گا، سمجھ، 6 لاکھ روپے تو میں آپ کو پشین میں دے دوں گا، خامخواہ تم سیزن خراب، یہاں کروڑ سے شروع کرو، اسٹارٹ ہوگا یہاں سے کروڑ 20 کروڑ اس طریقے پر۔ تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے، دنیا دنی ہے، ذلیل قسم کے دنیا کے لیے حج کریں گے، اور پتہ ہے امام ابو حنیفہ نے بتا دیا اور علماء نے بتا دیا کہ حج میں جو دعا بھی قبول کرو، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے جو دعا بھی قبول کرو اللہ اس کو قبول کرے گا۔ جیسے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہتے یا اللہ 1.5 کروڑ دے دے، کعبۃ اللہ پر جیسے نگاہ پڑی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے دور سے کعبۃ اللہ کو دیکھا تیری نگاہ پڑ گئی تو پھر یہ کہہ دیں اللہم اجعلنی ممن یستجاب لہ، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، سمجھے؟ فرمائے ایک دعا کرو جس میں کروڑوں دعائیں آ جائیں گے، کمال ہے اس بندے کی ذکاوت کو سلام ہے، کتنا ذہین آدمی۔ جیسے بیت اللہ کو دیکھو کہو اللہم اجعلنی ممن یستجاب لہ، اللہ مجھے ان لوگوں سے بنا دے جن کی دعائیں کبھی بھی رد نہ ہو، ان کی دعائیں ہمیشہ قبول ہو جائیں۔ جب اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیا تو اس کے بعد کہہ دو گے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے تو آپ مستجاب قبول ہو جائے گے، اللہ مجھے اولاد دے دو تب بھی اولاد ہو جائے گی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ فلان کو اولاد دے دے، فلان کو رزق دے دے، فلان کی پریشانیوں کو، چونکہ آپ مستجاب الدعوت ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ کمال کیا ابو حنیفہ نے، ذہین آدمی جی۔ آیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتنا فی الدنیا، بعض حاجی یہ کہ کہتے ہیں یا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، صرف دنیا ہی مانگ رہا ہے۔ ومنہم من یقول، اور دوسری ایک قسم میں من یقول جو کہتے ہیں یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کی بھی بھلائی ہمیں عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ اولئک لہم نصیب، یہی لوگ ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے دوسرے گروہ، لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے ثواب ہوگا، ان کے لیے حصہ ہے ثواب کا، مما کسبوا لاجل ما کسبوا، جو کچھ انہوں نے یہ کہ کمایا اعمال صالحہ کی، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ یہ کہ سخت جلدی حساب لینے والا ہے، اہل ریا اور دنیا مانگنے والوں کی جلدی حساب لے لے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہے مخلصین اللہ ان کو جلدی حساب دے دے گا۔ کچھ پھلا پڑ گیا؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا اللہ کیسے سریع الحساب ہے، کیسے جلدی اللہ حساب، بیک وقت 1 منٹ میں بھی سب کا حساب؟ فرمایا کہ ہاں، دیکھو کہ 1 ہی منٹ میں، آدھا منٹ کے اندر پوری کائنات جس میں جانور بھی ہے، جس میں مچھلیاں بھی ہے، جس میں سانپ بھی ہے، جس میں پرندے بھی ہے، جس میں انسان بھی ہے، جس میں جنات بھی ہے، 1 ہی منٹ کے اندر اللہ کوئی بھی بھوکا نہیں ہے، سب کو جب کھلا سکتا ہے تو 1 منٹ میں سب کا حساب بھی کر سکتا ہے، سمجھے؟ آدمی بڑا حاضر دماغ تھا، حاضر جواب تھا، سمجھے؟ رضی اللہ عنہ۔ کسی نے پوچھا کہ اگر ایسے شیشے کے کمرے میں، شیشے میں ہر طرف سے بند ہے، زمین سے اوپر ہے، آسمان سے نیچے، اس کے پاس اللہ کو والا کہ رزق کہاں سے جائے گی؟ رزق اس کے لیے کیسے جائے، کس طریقے پر کھائے؟ فرمایا جہاں سے موت آتی ہے رزق وہاں پہنچے گی۔ اللہ نے جب وعدہ کیا وما من دابۃ، موت آئے گی نہیں آئے گی، شیشے والے کو شیشے میں آپ نے بند کیا، فرمایا موت آ سکتی، فرمایا جہاں سے موت جا سکتی ہے وہاں سے رزق بھی آ سکتی ہے۔ ذہین آدمی تھا۔
اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ من اجلیہ لے لو، مما کسبوا من الاعمال الصالحہ، جو اعمال صالح جو انہوں نے کی ہے، حج کے اندر اخلاص کیے یا کیا کیے، فرماتے کہ ان کو ثواب ملے گا۔ واللہ سریع الحساب للمرائین، دکھلانے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جلدی ان کا حساب کرے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، گنے چنے دنوں کے اندر اللہ کو یاد رکھو، وہ ایام تشریق ہے، ایام معدودات۔ فمن تعجل فی یومین، حج کے دلوں میں جو جلد بازی کرے، فی یومین، 2 دنوں کے اندر، معنی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ثانی نہر 12 تاریخ تک، تو فلا اسم علیہ، اور تیسرے دن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ یہ کیا کر دے، اس میں رمی نہیں کر رہا اور یہ کہ کنکریاں نہیں مار رہا، تو فلا اسم علیہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو 13ویں تاریخ تک رہے اور یہ کہ تیسرے دن میں بھی اس طریقے پر وہ کر دے، کیا رمی کر دے، فلا اسم علیہ۔ ذالک کائن لمن اتقی، یہ ثواب ان لوگوں کے لیے ہے، یا کہہ دو اللہ آپ کا بھلا کریے کیا ہے، یہ احکام ان لوگوں کے لیے ہے حج کے۔ فرماتے کہ ذالک کائن لمن اتقی، جو معاصی سے بچے اور منہیات سے بچے۔ واتقوا اللہ، مامورات میں اللہ سے ڈرا کرو۔ واعلموا، اور اللہ سے یقین کر لو، انکم تحشرون الیہ، اللہ ہی کے پاس تمہیں سمیٹ کر کے جمع کر دیا جائے گا۔ یہ حاجیوں کے قسمیں اللہ آپ کا بھلا کریے ہو گیا، ایک یہ کہ دنیا مانگ رہا اور ایک یہ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں کی بھلائیاں مانگ رہا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سب سے زیادہ یہ کہ اس دعا کو پسندیدہ قرار دیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ساتھ ہی اس کا اہتمام کرے۔ اور ظاہر ہے کہ حسنۃ حسنۃ دونوں کے دونوں نکر ہے، النکرۃ اذا عودت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولیٰ، دنیا کی بھلائیاں الگ ہوں گی انشاءاللہ، آخرت کی بھلائیاں الگ ہوں گی۔ معرفہ کے اندر عینیت ہوتی ہے، نکرہ کے اندر پہلے والا حسنات فی دنیا، وہ ان کی نوعیت الگ ہوگی، اور حسنہ فی الآخرہ کی نوعیت الگ ہوگی، چونکہ نکرہ ہے، معرف باللام نہیں ہے۔ یہ سعید اعلیٰ، اسعد اعلیٰ، سعید اعلیٰ کا ذکر تھا، اب شقی اعلیٰ کا ذکر ہے۔ شقی، آپ کو ربط سمجھ میں آ گیا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ منافق اور اخنس بن شریق اس قسم کے کہ من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کہ جس کی باتیں آپ کو یہ کہ بھاتی ہوں گی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں چڑی چپٹی قسم کی باتیں کرے گا، آئے گا آپ کے سامنے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، جبکہ مسلمانوں کا دین کا دشمن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ منافق اخنس بن شریق، من یعجبک، وہ ہے کہ یعجبک قولہ، اس کی باتیں آپ کو بھاتی ہوں گی، پسند آئیں گی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَیُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، عَلَى مَا ثَبَتَ فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل کے اندر گندگی ہے اس پر قسم اٹھاتا ہے کہ جی میں بالکل قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں، سمجھے؟ وہو الد الخصام، حال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، الد الخصام، وہ سخت جھگڑالو، شدید قسم کا جھگڑالو ہے۔ میں اللہ اس کی خوب سے باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اذا تولا، جب آپ سے منہ موڑ کر کے واپس ہو جاتا ہے تو سعی فی الارض، زمین میں دوڑتا پھرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں تخریب کاری کرے، ویہلک الحرث، مسلمانوں کی کھیتیوں کو یہ ہے کہ آگ لگا دیتا ہے، والنسل، اور جانوروں کے کوچے کاٹ ڈالتا ہے، جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، نسل کو، یہ فسادی ہے اور تخریب کار ہے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو، یہ دہشت گردی کی تعریف ہے مول صاحب، یہ دہشت گردی۔ دنیا ان الو کے پٹوں کا آپ اندازہ لگائیں، بے عقلوں کا اندازہ لگائیں، برطانیہ میں اور اسی طرح فرانس میں کانفرنس ہوئی، برونایا کے اندر کانفرنس ہوئی کہ دہشت گردی کہہ کر کے ہم لوگوں کو پیٹتے ہیں، دہشت گردی کی حقیقت کیا ہے، حقیقت اس کی کیا، اس کا تعارف کیا، اس کے حدود اربع کیا ہے، تاکہ اس روشنی میں ہم دہشت گردی ہمیں معلوم ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کسی کو ہم دہشت گرد کریں۔ جیسے کہ یہاں پر بھی دہشت گرد مولوی کو کرے جو داڑھی رکھ رہا ہے، تم دہشت گردی کی وضاحت تو کرو نا کم از کم کہ دہشت گردی ہے کیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے؟ یہ سارے دہشت گرد ہیں جو لوگوں کو مارتے۔ قرآن نے بالکل دہشت گردی کی تعریف کی، جو سود خور ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ملک پوری دنیا کا نظام اللہ کا بھلا کرے سود پہ چلتا ہے، سارے پوری دنیا کو انہوں نے سود پہ لگا ہوا، یہ دہشت گردی کی تعریف ان کو نہیں آتی، اور اگر آتی ہے تو کرتے بھی نہیں، چھپاتے، کریں گے تو وہ خود۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں تو یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہوں کہ بلوچ کون ہوتا ہے، آپ کیسے تعریف کرو کہ جس کی اردو ٹھیک نہ ہو ایسے بولتا رہے، تو یہی، تو جب یہ تعریف کروں گا تو پتہ چلے گا یہ آدمی بلوچ ہے جو اردو کو بگاڑ دے۔
جو کیا کر دیں، اردو کو بگاڑ کر. اب ظاہر ہے کہ ہم تو اسی طریقہ پر یہ کہ ہماری اردو ہوگی، تو جب بگاڑی والی جو اردو ہوگی پٹھان اور بولو پتہ خود بخود چلے گا. آئے سمجھ؟ آپ دہشت گرد کر کے آپ کی مرضی ہے، جو نسوار کھا رہا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، جو پان کھا رہا ہے اس کو بھی وضاحت تو کرو کم از کم. جو پان کھا رہا ہے اس کی بھی آپ پٹائی کرے، جو چرس پی رہا ہے اس کی بھی پٹائی کرے، جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ بھی تہجد کیا ہے، دہشت گرد ہے، جو داڑھی رکھ رہا ہے دہشت گرد ہے، جو شرمگاہ اپنی چھپاتا ہے دہشت گرد ہے. یہ کیا ہے؟ وضاحت تو کرو کم از کم. دہشت گرد ہے یہ سود خور ہے، دہشت گرد وہ ہے کہ چوری کرے، دہشت گرد وہ ہے کہ لوگوں کے مال ملکیت کو یہ کہ لوٹے. دہشت گرد یہ حدیث میں قرآن میں بالکل ہے، دہشت گرد یہ من بدل دین ہو، جو مرتد ہو جائے قتل کرو فقتلو. یہ سارے دہشت گرد ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، چڑی چپٹی قسم کی باتیں کریں گے، آپ کو اس کی باتیں بھاتی ہوں گی. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اللہ کو گواہ بنائے گا، عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل پر. حضرت میرے دل میں جو کچھ ہے اس اللہ گواہ ہے. انی احبک یا رسول اللہ. اخنس بن شریک وهو ألد الخصام، سخت قسم کا جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى عَنْكَ، جب آپ سے واپس ہو جاتا ہے تو سعى فی الارض، زمین کے اندر دوڑتا پھرتا ہے. لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں تخریب کاری کرے، دہشت گردی کرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے. وَالنَّسْلَ، اور جانوروں کی نسل کو. یہ فسادی ہے، دہشت گرد ہے. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ کبھی یہ کہ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی مفسد کو. فساد تو مفسد کے پاس ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو نصیحت کر کے کہا جاتا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اخذت العزت، تو حمیت اس کو اللہ کا بنا کرو. غرور اس کو پکڑ لیتا ہے، غرور اس کو یہ کہ پکڑ لیتا ہے. علی الاسم، بالاسم کا معنی علی الاسم، گناہ پر اس کو آمادہ کرتا ہے. غرور اور اللہ کا بھلا کر کے نخوت اور غرور اس کو پکڑ لیتے ہیں. بالاسم، گناہ کے ساتھ، مال اسم، یعنی گناہ پر اس کو آماد. فحسبو جہنم، جہنم ہی اس کو کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جہنم، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ شقی اعلیٰ قسم کا آدمی. اس کے مقابلے میں ایک سعید اعلیٰ بتاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہے کہ یشری نفسہ، جو اپنی جان کو بیچ چکے ہیں، جنہوں نے سودا کیا اپنے، جو سودا کرتے ہیں اپنی جان کا. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے. یہ صحابہ کرام، حضرت صہیب رومی ہے یہ صاحب. اور لیکن یہ کہ چونکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، ظاہر ہے کہ اگرچہ صہیب کسی نے لکھا صحابہ کا، لیکن مراد ظاہر ہے کہ من عام ہے. عبرت العموم لفظ لا لخصوص المورد. من یشری نفس، من یشری کا معنی یبیو نفسہ، جو اپنے سودا کرتا ہے اللہ پر. زیادہ بندہ بنا، بائے بنا، اور اللہ کیا بنا؟ اللہ مشتری بنا. اور یہی چیزیں سورہ توبہ کے اندر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے خرید لیا ہے، ہم نے بیچ دیا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، آپ اپنے اس بے پر خوشخبری مناؤ جو تم نے اللہ سے بے کی. اور بائے، جب یہ گلاس میری ملکیت میں اس کو آپ کو بیچ رہا ہوں. جب میں نے بیچ دیا، 50 روپے آپ سے لے لیا، اب میری ملکیت اس سے ختم ہوگی. 50 روپے آپ کے مجھے مل گئے، اب 50 روپے سے آپ کی ملکیت ختم ہوگی. سمجھے؟ جو اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ سودا کرتے، وہ تو اذ قال له ربہ اسلم، مجھے مکمل اپنے آپ کو میرے حوالہ کرو. قال اسلمت لرب العالمین، میں مکمل اپنے آپ کو بیچ دیا آپ کے. اور ثمن کیا ہے؟ ہم نے بیچ دیا، بائیں نے جان بیچ دی، اللہ کو دی. ثمن کیا ہے؟ ثمن پر با داخل ہوتا ہے. اشتریت الکتاب ب50 روپیۃ، کتاب مبی ہے آپ نے خریدا، اور ثمن کیا ہے؟ ب50 روپیۃ. ثمن اور قیمت پر با داخل ہوتا ہے ب50 روپیۃ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، جان اور مال یہ تمہارے، یہ اللہ کے ہیں، یہ مبی ہے. اور ثمن اللہ نے تمہیں کیا دیا؟ بان لهم الجنہ، تمہیں جنت مل گئی. یہ سمجھے؟ اب جنت تمہاری ہے اور تم اپنے نہیں ہو، تم ہمارے ہو. جنت تمہاری ہے اور تم کیا ہیں؟ اپنے نہیں ہو، ہمارے ہو. اس وجہ سے آپ یہ کہ مرتے وقت کہہ دیں میری آنکھیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں کینسر کا مریض ہوں، آنکھیں میری ٹھیک ہے، میں مر رہا ہوں، میری آنکھ نکال کر کے فلانے نابینا کو لگا دینا. میرے گردے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، گردے میرے ٹھیک ہے، میرا گردہ نکال کر کے کسی کو لگا دینا، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ گفٹ نہیں کر سکتے، مولویوں کے لیے اجازت ہے. سمجھے؟ یہ دھرم ہے. لیکن فیصلہ آدمی عطیہ اور گفٹ اس کو کرے جو اس کی ملکیت میں ہو. آپ کی ملکیت ہی نہیں. سمجھے؟ دوسرے کی
قیمتی چیز اٹھا کر کے آپ مجھے دے رہے کہ مولوی منظور صاحب میرے طرف سے گفٹ ہے، تو اپنے ملکیت گفٹ کر لے، عطیہ دے دے، دوسروں کی چیز کیا؟ اس لیے یہ اللہ کی ملکیت ہے، آپ کو گفٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اجزاء اصلیہ کے اندر اجزاء گردہ ہے، آنکھیں، یہ سارے چیزیں۔ اجزاء فاضلہ میں پھر بھی اجازت ہے۔ اجزاء فاضلہ میں کیا ہے؟ اجزاء فاضلہ جیسے کہ آپ کے بال ہیں، آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، کسی کو تبرکاً آپ نے دے دیا، اجازت اس کی گنجائش ہے۔ زائد اجزاء فاضلہ، بال آپ نے دے دی، دے دو، سمجھے؟ خون ہے آپ کے، یا دودھ کا آتی ہے، کوئی خاتون ہی ہے کہ وہ آتی ہے، وہ بھی دوسرے بچے کو پلا سکتی، یہ بھی عطیتاً۔ اور یہ کہ خون ہی کی طرح، اس میں دودھ کی طرح خون ہے، خون بھی آپ دے سکتے ہیں۔ خون کو قیمت نہیں لے سکتے، اس پر حرام ہے، آپ کے لیے حرام ہے، لیکن اگر ایک آدمی مجبور ہے اس کے لیے اجازت ہے، وہ پیسے سے خرید سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، کچھ لوگ وہ ہے کہ یشری نفسہ، جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اللہ پر انہوں نے سودا کیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے۔ جہاد میں مجاہد تو اپنا نہیں ہے، اللہ کے حوالے، سمجھے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پاک اپنے خاص بندوں پر خصوصی طور پر وہ مہربان اور شفیق ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اب مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، کہ اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، سین کے کسرے کے ساتھ ہو، اسلام کے اندر تم سارے کے سارے مل کر کے یہ کہ داخل ہو جاؤ، سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافۃ، کافتوں کو حال آپ اللہ کا بھلا کریے کہ ادخلوا کی ضمیر سے بھی بنا سکتے اور سلم سے بھی بنا سکتے۔ یا ایھا الذین ادخلوا کافۃ، در حال ہے کہ تم سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اسلام میں، سمجھے؟ دوسرا یہ ادخلو، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں، در حال ہے کہ اسلام مکمل ہو پورا کا پورا۔ اس لیے کہتا ہے کہ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے پورے، میرے اور آپ کی بلکہ پورے عالم کی اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے پورے دن میں۔ یہ پورا دین میرے اور آپ کی زندگی میں، پہلے یہ اعلان نہیں ہوتا تھا، اب یہ اس میں تبدیلی آ گئی، تبدیلی کا زمانہ ہے۔ ہم لوگ بھی تو ظاہر ہے کہ 50-60 سال ہمارے، لیکن یہ نہیں، یہ جو لوگ تبدیل کرتے ہیں ان سے پتہ کرو کہ یہ آپ نے کیوں کیا، سمجھے؟ پہلے یہ اعلان ہوتا تھا میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میری اور آپ کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، جم کر کے بیٹھ جانا، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ پہلے یہ اعلان تھا، اب اعلان کیا ہو گیا؟ ابھی چند سالوں سے یہ شروع ہو گیا۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، میری اور آپ کی بلکہ پورے عالم کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے گا، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد ہمارے ایک ساتھی گفتگو فرمائیں گے، جم کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ سمجھے؟ مجھے ایک سردار نے بلایا کہ ہمارے بیٹوں کا اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ نکاح ہے، نکاح بھی آپ پڑھائیں گے، بیان بھی آپ کریں گے۔ میں گیا، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، بلوچوں کے ہاں نماز پڑھی، تو ایک بلوچ جو مجھ سے بھی زیادہ رنگ میں سیاہ تھا، سمجھے، مجھ سے بھی زیادہ، اٹھا، جیسے امام نے سلام پھیرا، دعا کی تو اٹھا، کہتے اڑے ہوئے تم کا معلوم ہے اللہ کا قسم ہمارا مناظرہ آیا ہے، سمجھے، ہمارا مناظرہ آیا ہے، سمجھے، اڑے باقی نماز کے بعد تقریر ہوئے گا، تم سارے بیٹھے گا، سمجھے بھائی جان، ہمارا مناظرہ آیا ہوا ہے، سمجھے۔ تو آپ کو پتہ ہے مناظرہ، تم کو وقف کریں گے مناظرہ، سمجھے، تو یہ کیا صیغہ بنتا ہے اور ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے، لیکن ہماری بلوچی میں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، پٹھانوں کے اندر کیا ہے، اس کی اجازت ہے، سمجھے۔ ایک پٹھان کہتا ہے کہ بھئی چلو بھئی ابھی اذان بج رہا ہے، پٹھان کیا کہتے ہیں، چلو بھئی ابھی باقی میٹنگ چھوڑو، اجلاس، سمجھے، قومی اسمبلی کے اجلاس چھوڑو، اذان کیا ہے، بج رہا ہے۔ دوسرا پٹھان کہتے ہیں کہ چلو اذان ہو رہا ہے، سمجھے، اذان ہو رہا ہے، آذان ہو رہا ہے، سمجھے۔ تیسرا اس کو اردو والا ٹوکتا ہے، کہتے اذان ہو رہی ہے، آذان بھی نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے، اور تم کہے ہو رہا ہے، کہتے خوشا تمہارا آذان جو ہے نا وہ لڑکی ہے، ہمارا لڑکا ہوتا ہے، سمجھے، تمہارا آذان کیا ہے،
وہ تمہارا لڑکی ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہی ہے، ہمارا تو ہو رہا ہوتا، ہمارا مذکر، سمجھے؟ یہ پٹھان خود نر ہے تو ظاہر ہے کہ اذان کو بھی اس نے نر بنا دی۔ اچھی بات ہے جی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی رضامندی کے لیے سودا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، تو اللہ کے حوالگی کی صورت ہی ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، داخل ہو جاؤ درحال کہ کافۃ، تمام کے تمام، فی السلم، اسلام میں۔ دوسری صورت یہ کہ ادخلوا فی السلم، تم داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر درحال کہ پورا کا پورا اسلام۔ اب یہ کہ سلم سے، اور ایک یہ کہ فی السلم، صلح کے اندر داخل ہو جاؤ سر۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کافر بدماشی چھوڑ دیں، صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو پھر آپ صلح کر لو، سلم بھی ہے یہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کر دو۔ شیطان کی قدموں کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ متفرق نہ ہو جاؤ، سمجھے؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ شیطان اور شیطانی خیالات یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ شیطان ایک ذات کا نام نہیں ہے، شیطان ایک گندگی کا نام ہے۔ گندگی اعتقادیات کی گندگی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اعمال کی بھی گندگی ہے، شیطان اسی کا نام۔ جتنے بھی اللہ کے دین کے خلاف جتنے بھی افکار اور فکر ہے وہ سب کے سب یہ خطوات شیطان کے اندر داخل۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر یہ ہے کہ آپ پھسل گئے اور آپ نے راہ الگ اختیار کر دیا اسلام سے، اگر آپ پھسل گئے من بعد ما جاءتکم البینات، جبکہ واضح دلائل اسلام کی حقانیت پر آپ کے پاس آ چکے، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، پھر یقین کر لو اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو اس کے رسول کی مطابقت نہیں کرے گا، موافقت اطاعت نہیں کرے گا، اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ اللہ قادر ہے، اور حکیم، اگر اللہ تعالیٰ اس کو وقتی طور پر نہیں پکڑتا تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو جانتا بھی ہے۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر و گیرت سخت و گیرت مرتورا، اللہ کی حلیمیت پر اور اس کی حکیمیت پر یہ ہے کہ آپ مغرور نہ ہو جاؤ۔ دیر و گیرت سخت و گیرت مرتورا، آپ کو پکڑے گا، کچھ تو پکڑے گا، ضرور آپ کو پکڑے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے۔ منافق اور بے دین بدبخت انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے اندھیر ہے۔ جو کچھ میں بدماشی ہیں، شراب نوشی، بے حیائی اور خلق خدا کو جس طرح میں تکلیف دے رہا ہوں، میری یہ ساری کی ساری مکاریاں اور میری بدماشیاں یہ اللہ سے چھپی ہوئی ہے، سمجھے؟ فرماتے اللہ کے اندھیر نہیں ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہی نور ہے، سمجھے؟ اس کے پاس سب کچھ واضح ہے تمہاری بدماشیاں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اس کے بعد بھی آپ اسلام سے یہ کہ پھسل جائیں گے اور اسلام کو یہ ہے کہ چھوڑیں گے، تو فرماتے ہیں کہ جب کہ واضح دلائل آپ کے فَعَلَمُوا، یقین کر لو ان اللہ عزیز، اللہ غالب اور طاقت والا ہے، جو مخالفت کرے گا اس کو پکڑے گا، حکیم، حکمتیں ہیں اس کی کہ وہ مہلت اس کو دیتا ہے تو باقی تمہیں کیا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ نافرمانی کرنے والے اللہ آپ کا بھلا کرے، لاتوں کی بھوت باتوں کی نہیں مانیں گے۔ اب بتا رہے ہیں کہ تمہیں لات پڑے گی، تم کسی اور چیز کا انتظار۔ حل ینظرون، آپ کو بتا چکا ہوں، استفہام انکار کے لیے وہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے۔ حل ینظرون کا معنی لا ینتظرون، یہ انتظار نہیں کرتے کسی چیز کا، اسلام سے تم کو لگاؤ نہیں ہے، یہ انتظار نہیں کرتے نافرمان جو انکار کر رہے اسلام میں داخل ہونے سے، انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا الا ان یاتیہم اللہ، اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، الا ان یاتیہم عذاب اللہ، الا ان یاتیہم امر اللہ، اللہ کا عذاب اور اللہ کا حکم آ جائے، فی ظلل، سائبانوں کی شکل میں، فی ظلل من الغمام، بادل کے سایوں میں، بادل کے سایوں میں اللہ کا عذاب آ جائے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی عذاب کے ان کے پاس آ جائے، وَيُقْضَى الْأَمْرُ، قضیہ یقضا کے معنی میں، اور ان کی ہلاکت کا قطعی فیصلہ کیا جائے، اسی کے طرف یہ باقی فرماتے ہیں فکر نہ کرو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام مسائل اللہ کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں، لہذا تمہاری ہلاکت کا مسئلہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ امر ہلاکتکم، امر ہلاککم، تمہاری ہلاکت کا مسئلہ، امر من الامور، یہ بھی ایک امر ہے، وکل امر یرجع الی اللہ، ہر چیز اللہ کے پاس، ہر ایک مسئلہ کا حکم اور حل اللہ کے پاس ہے۔ فامر ہلاککم، تمہاری ہلاکت کا مسئلہ، یرجع الی اللہ، اللہ کے پاس۔ آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ یہ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ حل ینظرون لا ینتظرون، یہ انتظار، ینظرون یہ انتظار کے معنی میں، نظر کا معنی آپ کو بتا چکا ہوں، تقریب الحدق کا، آنکھ کی پتلی کو پھیر دینا، کسی چیز کو دیکھ لینا۔ نظر کا معنی غور فکر کرنے کے، نظر کا معنی حیرت کے بھی آتے ہیں، نظر کا معنی انتظار کے بھی آتے ہیں، یہ بتا چکا الف لام کے اندر مسئلہ، یہاں انتظار کے معنی میں۔
لا ینتظرون شیئا، یہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے مگر الا ان یاتیہم اللہ، مضاف محذوف متاخرین کے ہاں، ان یاتیہم امر اللہ، اللہ کا حکم یا اللہ کا عذاب، عذاب اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں کی شکل میں اللہ کا عذاب آ جائے، والملائکۃ، اور فرشتے آ جائیں، یہ لفظ اللہ پر عطف ہے، ویقضی الامر، اور ان کی ہلاکت کا فیصلہ قطعی کیا جائے، قطعی ہلاکت کا فیصلہ، اسی کا انتظار کرتے، بس ختم۔ اس کے بعد آگے جملے استئنافی، جب یہ مسئلہ ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ کہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف یہ ہے کہ تمام امور لوٹ کر کے جائیں گے، تمہارے ہلاکت کا مسئلہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ باقی متقدمین کے ہاں یہی ہے، النصوص تحمل علی ظواہرہا، لا ینتظرون شیئا، یہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ پاک خود آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہو، بادل کے سائبانوں میں اللہ خود نازل ہو، اور والملائکۃ، فرشتے ان کو سمیٹ لے، جمع کرے، فرشتے بھی آ جائیں اور ان کے ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے۔ اب یہاں اللہ خود آ جائے سائبانوں میں، سمجھ، یہی متقدمین کے ہاں، اور یہی سورہ فرقان کے اندر ہے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ تشقق السماء، آسمان یہ کہ شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، بالغمام، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ بادلوں کی شکل، اور بادلوں کی شکل میں ونزل الملائکۃ تنزیلا، فرشتے آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں اللہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، بندہ بندہ ہے جتنا بھی ترقی کرے، والرب رب، اور رب رب ہے، وان تنزل، اگرچہ وہ نزول فرمائے، وَإِن تنزل، اگرچہ لوہے اسے عرش سے نزول سمائے دنیا پر آ جائے اللہ، کما یلیق بشانی ینزل ربنا کل لیلۃ من السماء، ہمارا پروردگار نزول فرماتے ہیں، سمجھے؟ حضرت اقدس کا رسالہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا الرسالۃ العرشیہ اسی پر ہے، اور حضرت اقدس کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ضخیم کتاب ہے، 500-600 صفحات کی دوسری کتاب ہے، شرح حدیث النزول، شرح حدیث النزول، سمجھتا ہے؟ ینزل ربنا، حضرت اقدس زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے یہ کہ اس قسم کی حدیث پر کلام فرمائی ہے، جبکہ بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، نزول رب کا، ترمذی میں بھی ہے، امام ترمذی نے وہاں پھر اچھی خاصی بحث بھی کی ہے، سمجھے؟ یہ باقی حضرت اقدس کی طرف کی جی اللہ تعالیٰ کس طرح نزول فرماتے ہیں، فنزل ام منبرہ درجتین، آپ اپنے ممبر سے 2 سیڑھی نیچے آ گئے، فرمایا کہ ینزل کما نزلت ام منبری، یہ حافظ ابن حجر نے اور دیگر حضرات نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے کھاتے میں اس کو ڈالا ہے، حضرت اقدس سے بری ہے، اس قسم کے تشبیہات کے حضرت قائل نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ان سب کی بنیاد ابن بطوطہ ہے، ابن بطوطہ نے یہ روایت حضرت اقدس کی طرف نسبت کی، ابن بطوطہ پتہ نہیں کہاں کا لوسی تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر اس قسم کا مسئلہ، ہمارے دادا استاد ہے، اس نے حضرت کے خلاف بڑی بڑی کتابیں لکھی، صریح البیان فی من خالف القرآن، عبداللہ الحرری، سمجھے؟ المقالۃ السنیہ فی ضلالۃ ابن تیمیہ، یہ بھی 600-700 صفحات کی کتاب ہے، یہ کتابیں عقیدت الطحاوی کی، اس کی اظہار و عقیدت الاسلام، شرح میرے پاس ہے، یہ سارے بدعتی ہے خود، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انسان ہے، یقیناً ان کی تفردات کمزوریاں ہوں گے، لیکن یہ کہ ہر قسم کا آدمی اس کو دائرہ اسلام سے اس کو خارج قرار دینا یہ بڑی حماقت ہے، میں نے خود بھی حضرت اقدس کی بہت مخالفت کی، سمجھے؟ لیکن یہ ہے کہ حضرت کو پڑھا، خوب پڑھا، جتنا پڑھا، بہت بڑے آدمی مول صاحب، بہت بڑے آدمی، ہم سے خود بھی غلطیاں ہو جاتا ہے آدمی سے، آدمی بہت بڑے ہیں، حضرت کو آپ پڑھ لیں، لا ینتظرونی لا یاتیم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ ویقضی الامر والی اللہ ترجع الامور، اسلام کا حکم یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسلام کو مان لو، اور اسلام کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ داخل ہو جاؤ، باقی جو اسلام کے جو انکار کرتے تو ان کا برا حشر ہوگا، جیسے کہ بنی اسرائیل کا، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ربط سمجھ میں آئے نہیں آیا، سل بنی اسرائیل سے پتہ کرو کما آتینا من آیت بینۃ، کتنے ہم نے احکام ان کو دے دی، من آیت بینۃ، کتنی نشانیاں دے دی، واضح دلائل دے دیے کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام عظیم نعمت ہے، ومن یبدل نعمت اللہ، جو اسلام کو بدل دے گا، اسلام کی جگہ پر کفر کو اختیار کرے گا، من بعد ما جاءت البینات، بینات آنے کے بعد،
فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت گرفت کرنے والا ہے لمن عصاه، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ فإن اللہ شدید العقاب لمن عصاه وجحد الاسلام، اسلام کا جو انکار کرے۔ ہو گیا ملنگو؟ ادخلوا فی السلم، ہو گیا؟ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہونے کا حکم تھا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حکم صرف آپ کو نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، کتنے دلائل ہم نے دیے ان کو، جو واضح قسم کی دلائل جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ من آیت مبینۃ، کتنے معجزات ہم نے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر جن کا ظہور ہوتا تھا۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے اس نعمت اسلام کی قدر نہیں کی۔ ومن یبدل نعمت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے، اس کی قدر نہ کر دے، من بعد ما جاءت ہو، جب کہ نعمت ان کے پاس آ چکی ہے یا دلائل آ چکے۔ فإن اللہ شدید العقاب لمن خالفہ، جو اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کی دین کی مخالفت کرے، اللہ سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ یہ اسلام سے محرومیت کا سبب کیا ہے، دین اسلام اور توحید سے محرومیت کا سبب کیا ہے، اس سبب کو بیان فرمانے کہ وہ ڈالر ہے اور پیسہ ہے، جس میں آدمی مذہب بیچتا ہے، دین بیچتا ہے، اور پیسہ ہی اصل مقصود ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، خوبصورت بنائی گئی ہے، خوشنما بنائی دی گئی ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ان کو بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور اسی کی وجہ سے دین اور احکام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں پر اپنے دنیا کی وجہ سے وہ مذاق کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اپنے دنیا اور دولت کی وجہ سے ایمان والوں پر مذاق کرتے ہیں، بس ختم۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ، جو لوگ شرک سے اور معاصی سے بچتے ہیں، مانا وہ دیندار لوگ ہیں۔ یکونون فوقہم، وہ ان کافروں سے اوپر ہوں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، درجات کے اعتبار سے، اس لیے کہ مومنین جو ہوں گے ذو الدرجات ہوں گے اور کافر ذو الدرکات ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر وہ ذو الدرکات، کفار ذو الدرکات اور مومن ذو الدرجات، سمجھے؟ یہ خیال کر لینا کہ الذین اتقوا، اس کا ترجمہ یہ نہیں کر دینا کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے فوقہم، کافروں کے اوپر تقیہ، یعنی کافروں پر یہ کہ سوار ہو کر کے تقوی اختیار کرے، تو اس لیے فوقہم خبر ہے۔ الذین اتقوا، جو شرک سے بچتے ہیں، معاصی سے بچتے ہیں، یکونون فوقہم، وہ کافروں کے اوپر ہوں گے، کافروں کے اوپر ہوں گے درجات کے اعتبار سے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی کافر کے پاس دولت ہے اور مسلمان کے پاس نہیں ہے، مسلمان جب اللہ کا قریبی ہے تو پھر کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہی ہے، جنگل کے اندر شیر اگر بھوک سے مر جائے تب بھی شیر ہے، اور اگر شہر کے اندر کتا بریانی کھائے تب بھی کتا ہے۔ بریانی کھانے سے کتا شیر نہیں بنتا، بھوک کے مرنے سے شیر کتا نہیں بنتا، سمجھے؟ شیر بھوک کے مرنے سے کتا نہیں بنتا، اور کتا بریانی کھانے سے شیر نہیں بنتا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا گندی چیز ہے تو جاتی بھی گندی لوگوں کے پاس ہے، اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء رزقا کائنا بغیر حساب، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، بغیر حساب اس کو یہ کہ رزق دیتا ہے۔ رزق کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد چونکہ بات اسلام کی چل رہی ہے تو فرماتے کان الناس امۃ واحدۃ، پوری دنیا کائنات وہ ایک ہی جماعت تھی، یعنی داخلین فی الاسلام، اسلام میں داخل تھے، سب کے سب داخل فی توحید اور داخل فی الاسلام۔ فاختلفوا بینہم، پھر ان کے بعد ان کا جب اختلاف ہونے لگا تو فبعث اللہ النبیین، اللہ نے اس اختلاف کے بعد انبیاء کو بھیجا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ فبعث اللہ النبیین، اللہ پاک نے انبیاء کو پھر بھیجا، انبیاء کو اللہ پاک نے یہ کہ بھیجا اس میں اس اختلاف کے بعد، درحال کہ مبشرین، ایمان والوں کو اور اعمال صالح والوں کو جنت کی خوشخبری بنانے والے، سنانے والا، وہ منذرین، اور توحید کو ترک کرنے والے، شرک کو اپنانے والوں کو ڈرانے کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور کتابیں اللہ پاک نے ان انبیاء کے ساتھ اتار دی، بالحق کے، یہ کہ دین حق اور توحید کے ساتھ، جو توحید اور حق پر مشتمل تھی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے لوگوں کے درمیان میں، فیما
ان نظریات کے اندر اختلفو جن میں ان کا اختلاف ہے۔ وہ مختلف فی الکتاب، آسمان سے نازل شدہ کتابوں میں اختلاف لوگوں نے نہیں کیا مگر الا الذین اوتوہ، اہل کتاب نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءتہم البینات، جبکہ معجزات اور کھلم کھلا دلائل ان کے پاس یہ ہے کہ آ گیا۔ یہ بغیم بینہم، یہ درمیان کی ضد ہے، آپس کی ضد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ایمان والوں کی لما الی مختلف فیہ من الحق، جس حق میں ان کا اختلاف ہے، جن حق میں نظریات میں ان کا اختلاف ہے، اور ان میں سے حق کی طرف لمختلف فیہ من الحق، حق کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ایمان والوں کی بإذن ہی، اپنے یہ کہ حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو منتخب کر لیتا ہے تو اس کی رہنمائی کرتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم یہی دین ہے۔ مولانا مسلس میں یہاں صرف ایک اشکال ہے، وہ یہ تھوڑی سی توجہ آپ کی ہوگی، کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ پہلے ایک جماعت تھی، اب یہ کانا ختم ہو گیا۔ یہ کانا انقطاعیہ ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لوگ سب کی ایک جماعت تھی، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کان الناس امۃ واحدۃ، یعنی داخلین فی الاسلام میں، لیکن اب یہ امت واحدہ ختم ہو گیا، اب امم مختلفہ بن گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ امم مختلفہ۔ یہ اور پھر اختلاف کے بعد فاختلفوا فیما بینہم، اختلاف ہو گیا تو فبعث اللہ النبیین، اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں مبشرین، کہ دو گروپ ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں اعمال صالح کو، ومنذرین کافروں کو ڈرائیں۔ وانزل معہم الکتاب، ایک کتاب اگر مفرد تو 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ اللہ نے ان کے ساتھ ایک کتاب اتار دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہے جو آپ نے بیضاوی میں پڑھا ہے، کلوا فی بطنکم، کلوا فی بطنکم، تم لوگ اپنے پیٹ بھر دو، سارے بطن تو مفرد ہے، کلو جمع ہے، تم سارے کے سارے اپنے پیٹ میں کھاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لیاکل کل واحد منکم فی بطنی، ہر ایک اپنا پیٹ بھر دے۔ تو البدن و بطن اگرچہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مفرد ہے، لیکن یہ کہ یہ منقسم ہوگا کلو کے اعتبار سے، ہر ایک اپنا پیٹ بھر دے۔ یہ تو نہیں ہے کہ کلو فی بطنکم، ایک پیٹ میں تم سارے کے سارے کھاؤ، ایک پیٹ کو بھر دو۔ آپ کو مسئلہ سمجھ؟ اس کا معنی ہے لیاکل کل واحد فی بطنی، آیا مسئلہ سمجھ؟ یہاں پر الکتاب جو مفرد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وانزل معہم، وانزل مع کل نبی، ہر نبی کے ساتھ اللہ نے اتار دی کتاباً مستقلا، ایک مستقل کتاب۔ جیسے کہ وہاں پر لیاکل کل واحد فی بطنی، بطن کو جماعت بنا دیں گے تو یہ بھی جنس ہے۔ یہاں پر انزل مع کل نبی فی زمانہ، ہر نبی کے ساتھ اللہ نے اتار دی اس کے زمانے کے اندر الکتابہ، کتابہ، اس کی کتاب، ہر نبی اپنے کتاب، ہر ایک اپنے زمانے کے اندر، ہر ایک کی زمانے کی کتاب الگ تھی۔ تورات کا زمانہ الگ ہے، انجیل کا زمانہ الگ ہے، ان سب کا سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے سنا ہے، دیکھو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، نیکیاں کرو۔ یا ایھا الرسول تمام انبیاء کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خطاب ہے، حالانکہ حقیقت یہ کہ یا رسول کل زمانے، ہر زمانے کے رسول، سمجھے؟ کلوا من الطیبات، کل من الطیبات واعمل صالحا، لیکن ان سب کو جمع کر دی۔ لیکن وہاں پر خطاب کل رسول، ہر رسول کو فی زمانے، اس کی زمانے کا خطاب ہے کہ پاکیزہ چیزیں حلال کھاؤ، اس کا اہتمام کرو، پھر عمل صالح کرو، اس کا مجھے آیا مسلم۔ ہر ایک نبی اپنے زمانے میں اس کو، لیکن جمع کر کے ان کو بتایا۔ یہاں بھی اسی طریقہ پر ہمارے یہاں ایک فتنہ چل پڑا ہے مولوی صاحب، جس میں ہمارے کچھ بڑے لوگ بھی اس میں غرق ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کانا، یہ انقطاع کے لیے آتا، وکان فی المدینہ 9 رہط یفسدون فی الارض، شہر میں 9 تخریب کار تھے، تو اب ختم ہو گیا سلسلہ۔ کان الناس امۃ واحدۃ، یہ بھی کانا انقطاعیہ، پہلے ابتداء اتفاق تھا، بعد میں یہ کہ بغیم بینہم، اپنی ضد اور جلن کی وجہ سے اختلاف ہونے لگا۔ یہ کانا انقطاعی ہے، اور ایک کانا دوامیہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب انقطاع والا تو نہیں ہے کہ اللہ پہلے علیم حکیم تھا اب ختم ہو گیا، بلکہ بتاتے کہ ازل سے علیم تھا اور ہے اب تک۔ یہ کانا دوامیہ ہے، اور کانا حالیہ ہے، جیسے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ کانا حالیہ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے اوقات مقررہ میں فرض ہے، فرض کی گئی تھی نہیں بلکہ فرض ہے۔ کانا استقبالیہ ہے،
یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، کان استقبالی ہے، یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، کان شرہ مستطیرا اے یکون شرہ مستطیرا، سمجھتا؟ یہ کان استقبالی ہے، اور کان بمعنی سارا، وکان من الکافرین وسارا من الکافرین۔ اللہ کی بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا یہ جی، یہاں یہ کان انقطاعیہ ہے، اس کو دوامیہ کہہ کر کے کہتے ہیں کہ لوگ ایک ہی جماعت ہیں، اللہ نے انبیاء بھیج دیے اور وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ۔ یہ تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن یہ نام الگ ہے، حقیقت میں کتاب ایک ہے، مضامین زبانوں کا فرق ہے، باقی چیز الگ ہے۔ اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ ہاں ملنگو، جیسے کہ بخاری جلد ثانی کے اندر موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، جبکہ گھوڑے کے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو دوسرے رکاب میں دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن پڑھتے تھے۔ کانا یقرؤ، کانا داؤد علیہ السلام یقرؤ القرآن، قرآن پڑھتے۔ اب ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام پر تو وآتینا داؤد زبورا، داؤد علیہ السلام پر تو زبور نازل ہو چکا ہے، داؤد پر تو قرآن نہیں ہے، لیکن زبور کو قرآن کہا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ زبور اور انجیل یہ سب کے سب ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہے، صرف زبان کا فرق ہے۔ یہ ایک نیا فتنہ ہے، یہ مقارنہ بین الادیان ہے کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے اعتبار سے اسلوب کا، زبان کا فرق ہے، ورنہ ہماری اور آپ کی کتاب مضامین میں من کل الوجوہ ایک ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہودیت اور نصرانیت کا چسکا لگا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم سب کے سب، ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک نیا فتنہ ہے کہ جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے اس وقت کے کچھ اکابرین کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ ہدایت دے دے، میں چھوٹا آدمی ہوں، ہم تو طالب علم ہیں، ہم کس کا نام لے سکتے ہیں؟ سمجھے؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ بس آپ کے ذہن میں آگا ہوگا۔ وہاں پر جو قرآن ہے وہ قرآن مقروء کے معنی میں ہے، علمی معنی میں نہیں ہے، وہ قرآن مقروء کے معنی میں جو بخاری میں آیا۔ ایک شارع نے تو لکھ دیا ہے اس نے، سمجھے یہ بات، لیکن پوری اجماع امت کو اور قواعد عربیہ کو آپ چھوڑ کر کے یہ طے شدہ ہے کہ ہماری شریعت مصدق ہے، ہماری کتاب مصدق اور سابق کی کتابیں کیا ہیں؟ مصدق ہیں۔ مصدق اور مصدق میں مغایرت ہوتی ہے عام حالات میں، ہماری کتاب ناسخ ہے اور وہ کتابیں منسوخ ہے، ناسخ اور منسوخ کے اندر مغایرت ہوتی ہے، سمجھ لیں؟ ناسخ اور منسوخ کے اندر یہ کہ مغایرت ہوتی ہے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ نسخ جو ہوتا ہے وہ احکام کے اندر ہوتا ہے، نسخ اعتقادیت کے اندر نہیں ہے۔ کان اللہ علیم حکیم، کان دوامیہ، اللہ علیم حکیم اس وقت سے تھا اور اب ہے اور رہے گا اسی طرح، آپ سمجھ رہے؟ یہ طے شدہ ہے کہ عقائد کے اندر نسخ نہیں ہوتا، انشاء بھی نسخ کو قبول نہیں کرتا، سمجھ رہی ہیں کہ خبر بھی قبول نہیں کرتا، اور انشاء کے اندر نسخ ہوتا ہے اور احکام کے اندر نسخ ہوتا ہے۔ تو جب ہماری شریعت ناسخ ہے اور سابق شرائع وہ منسوخ ہے، آیا مسئلہ سمجھیں؟ سابق شرائع منسوخ ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ ایسی صورت کے اندر پھر بھی ان کو ایک قرار دینا، سابق شریعتوں کے اندر اجازت ہے اپنی بہن کے ساتھ بھی نکاح کرے، تو اب بھی اس کی اجازت دے دو، نام بھی بڑا ہو اور کام بھی بڑا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کہ یہ کتاب مفرد آیا ہے، یہ جبکہ میں نے عرب سے عرض کیا کہ عرب میں مشہور ہے کلوا فی بطن امکم، اور کتاب جن سے یطلق علی الواحد وعلی الکثیر، تو وَأَنزَلَ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے ساتھ اللہ نے اتار دیا کتابہ، اس کی کتاب، بالحق مشتملاً، الحق جو حق پر مشتمل ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے سے بھی ذرا ساتھی یہ کہ متنبہ ہو جائیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ کچھ پہلے پڑھ گئے، بہت بڑا فتنہ، اپنے لوگ ہی ہمارے اس قسم کی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، امت کو اس قسم کے چکروں میں ڈالنا۔ میں کسی فرقہ باطلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جب جس کا یہ نظریہ ہو تو رہتا تو ہمارے پاس اپنا ہے، لیکن وہ ہمارا اپنا ہوگا بھی نہیں۔ جب اس قسم کے نظریے جمہور امت اور اجماع کی جب خلاف اپنائے تو اگرچہ ہم اس کو اپنا کہیں لیکن وہ ہمارا اپنا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں گے شاید مبلغ اعظم کی طرف اشارہ ہے، وہ فارغ غریب چیز، وہ رٹو ہے، مبلغ اعظم کی میں بات نہیں کر رہا، یہ دوسرے محرف اعظم کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہی ہیں کہ یہ مبلغ اعظم نہیں بلکہ کس کی بات ہے؟ محرف اعظم ہے، جو نصوص کو کھینچا تانی کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے
ان کو شین و یا عین و ہا کو راضی کرنے کے لیے. کس کو؟ شین و یا عین و ہا. اور یہود و نصارہ کو بھی حکومت کی طرف سے کئی دفعہ یہ کوشش ہوئی کہ مقارنہ بین الادیان، مقارنہ بین الادیان، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے چنانچہ ان کی کانفرنس سے ہوئی اور مجھے بھی بلایا گیا تھا مقارنہ بین الادیان. تو میں نے کہا مقارنہ بین الادیان تو کبھی نہیں ہو سکتا، مقارنہ بین المذاہب ہو سکتا. فَإِن سُئِلْنَا عَنْ عَقِيدَتِنَا فَنَقُولُ عَقِيدَتُنَا حَقٌّ لَا تَحْتَمِلُ الْبَاطِلَ وَعَقِيدَةُ خَصْمِنَا بَاطِلَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْحَقَّ وَإِن سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا فَنَقُولُ مَذْهَبُنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبُ غَيْرِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ. یہ مقدمہ شامیہ کے اندر موجود. شافعیت، مالکیت، حنبلیت، حنفیت یہ مذاہب ہیں، یہ ادیان نہیں ہے، یہ فرق نہیں ہے. یہ سمجھے حماقت ہماری یہ ہے کہ مذاہب کو اللہ کا بھلا کریے کہ ہم ادیان اور فرقہ قرار دیتے ہیں. فرقہ یہودیت اور نصرانیت اور رافضیت یہ فرقے ہیں، قادیانیت یہ فرقہ ہے، مجوسیت یہ فرقہ ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ فرقہ ہے. ان فرقوں کو یہ مختلف ان کے ادیان ہیں. ان ادیان کو هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، تاکہ آپ اس دین کو یہ کہ غالب قرار دے دے علی الدین کلہ کا معنی علی الادیان کلہ، تمام پر. یہ اس وقت جب کہ عینیت ان میں نہیں ہے تبھی تو غالب اور مغلوب، غالب اور ہوتا مغلوب اور ہوتا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ان تمام نصوص کو چھوڑ کر کے صرف کہتے کہ الکتاب، الکتاب مفرد ہے. اور احمد عیسیٰ جو ابھی نبی بن گیا نا وہ بھی کہتے کہ الکتاب میں نے لکھی ہے. سوالک انبیاء کے پاس وحی آئی اور کتابیں لکھی ان کو دی گئی. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہ پہلا دجال نبی ہے کہ جس نے کتاب خود لکھی ہے. سمجھے بھی؟ سوالک انبیاء کے لیے ان کے پاس صحائف اور کتابیں آ گئی. مولانا قرآن پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا اور خود ساختہ قسم کی آپ کو بتا دوں اللہ کے لیے یہ رافضی کی طرف سے کتابیں ہیں میرے پاس، بڑی بڑی کتابیں ہیں میں نے لی. سمجھے؟ قبر میں مجھے جانا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. خود ساختہ قسم کی اتنی سمجھے ہزاروں صفحات میں میرے پاس مناظرات ہیں. مناظرات فی العقائد، مناظرات فی المسائل، مناظرات اللہ آپ کا فی الامامت. آیا سن؟ اب ادھر سے ایک آدمی کا نام رکھا ہے رحمت خان اور ادھر سے ایک رافضی کا نام رکھا ہے احمد خان. اب رافضی یہ کہتا ہے اور احمد خان وہ کہتا ہے. احمد خان اور رحمت خان یہ ہے کہ وہ سنی یہ کہتا ہے، پھر رافضی یہ کہتا ہے سنی کا جواب دیتا ہے، پھر رافضی یہ کہتا ہے. آخرکار دلائل کا مقابلہ ہے، پھر یہ کہ رافضی جیت جاتا ہے. یہ کہاں ہوا، کس کے زمانے ہوا، کس ملک میں ہوا، وہ بھی جھوٹ بولتے. آپ تحقیق کہاں کریں گے؟ جھوٹ اس طرح بولے کہ تواتر کے ساتھ اور کہیں کہ اس پر اجماع ہے، پھر جھوٹ اور مضبوط ہو جائے گا. اس پر یہ کتابیں اس قسم کی چھپی ہے مول صاحب. میں نے برادر مکرم مولانا عبدالجبار صاحب سے اور ان حضرات سے، مولانا اورنگزیب وغیرہ، قاضی نثار، ان سے میں نے عرض کیا. میں نے کہا کہ یہ مکاریاں، اللہ جانتا ہے کہ وہ مناظر ہوا ہی نہیں کبھی بھی. امت کو دکھا رہے پوری امت کے اندر یہ کہ ان کتابوں کو اس طرح کہ فلانے زمانے میں بغداد میں مناظر ہوا ہے. جھوٹ ہے، کبھی بھی نہیں. اپنے طرف سے مولوی بیٹھ کر کے ایک کو عیسیٰ بناتا ہے، دوسرا موسیٰ. رحمت خان احمد خان، رحمت خان کو بنا کے سنی اور اس کے دلائل کمزور انداز میں پیش کریں گے، اور احمد خان کو بنائیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے شیعہ، کہیں گے شیعہ جیت گیا. اگر تم پہلے جیتے ہو تو اب بھی جیت کر کے دکھاؤ تو صحیح. تم پہلے جیتے ہو، تمہاری ایک روایت ہے نا، تو اب بھی جیت کر کے تو دکھاؤ دو نا صحیح. سمجھے؟ اس سے بڑی حقانیت کچھ بھی نہیں ہے. میں خود ان بحثوں میں نے حصہ لیا ہے. اللہ جانتا کہ لڑائی ہو گئی ہماری دونوں گروپ کے، رافضیہ کے اور ادھر اہل سنت والے. اہل سنت نے کہا کہ ہم متمسک باہل البیت ہیں، اہل بیت کے دامن کو ہم نے مضبوط پکڑا ہے، اور متمسک بالقرآن ہم ہیں جن کو ثقلین کہتے ہیں. یہ حضرات متمسک بالثقلین ہم ہیں. اور رافضیہ نے کہا کہ ہم ہیں، انہوں نے کہا ہم ہیں، انہوں نے کہا ہم ہیں، انہوں نے کہا تمہارے فلان، انہوں نے کہا تمہارے فلان. سنی یہ کہتے کہ ہم متمسک بالقرآن، قرآن ہمارے کھاتے میں ہے، قرآن ہمارا مہمان ہے، ہم اس کے میزبان ہیں، تم نے قرآن کو جگہ نہیں دی ہے. وہ کہتے کہ نہیں، ہم نے قرآن کو جگہ دی، قرآن ہمارے پاس ہے. لڑ پڑے دونوں، ادھر سے ہمارے سنی گالی دے رہا ہے، ادھر سے وہ گالی دے رہا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟
اس کا آسان طریقہ یہ جو تمہارے جتنے مجتہد بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں سے قرآن مجھ سے کہیں سنیں اور میں کہوں گا کہ فلاں جگہ سے پڑھو، پڑھ کر کے ذرا دکھا دے، سب نے سر نیچے. واللہ لازم یہ بالکل آسان اس کا حل ہے کہ قرآن اگر آپ کے پاس، آپ نے دیکھا کہ غضب کے خطیب ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں، اردو کی فصاحت و بلاغت الفاظ تو ہوں گے، لیکن یہ کہ قرآن ان کو بالکل نہیں آتا. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک بات آپ سے عرض کروں، ناراض نہ ہونا، ہندو میں حافظ قرآن ہے، یہودیوں میں حافظ قرآن ہے، نصارہ کے اندر بھی حافظ قرآن ہے. علامہ قرطبی نے لکھا ہے، میں حوالہ آپ کو دکھاؤں گا. شرط یہ ہے کہ جس قوم کے اندر بے حیائی نہ ہو وہ قرآن اس کو، اور جس میں چاہے وہ دیوبندی ہو یا وہ بریلوی ہو یا وہ شیعہ ہو، بے حیائی جس مذہب کے اندر جہاں بے حیائی ہوگی رب اس کے سینے سے قرآن نکالے گا. اپنی نظروں میں بھی حیا پیدا کرو، اپنے سینوں میں بھی حیا پیدا کرو، اپنے کانوں کے اندر بھی حیا پیدا کرو. یہودی اگر زانی اور بدکار نہیں ہے، عیسائی اگرچہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں اس کا، کافر ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بدکار نہیں ہے، زنا کو وہ عبادت نہیں سمجھتا، زنا کو عبادت نہیں سمجھتا. آپ سمجھیں؟ پھر بھی قرآن اس کو یاد ہو، ایک کو یاد نہیں. آسان طریقہ اس کا بالکل. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مکاریاں، بعض چیزیں اس قسم کے متواترات، جیسے کہ میں نے آپ سے، اس میں ہمارے کچھ بزرگ بھی اس کے شکار ہو گئے. میں نام نہیں لیتا، ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، سمجھے، طالب علم لوگ ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے. جیسے کہ حضرت اقدر سید احمد کبیر رفاعی، اس پر ہمارے لوگوں نے بھی کتابیں لکھی، بریلویوں نے، غریبوں نے بھی کتاب لکھی کہ حضرت اقدس گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا تو حضرت نے روئے، تو حضرت اقدس نے اپنے دست مبارک کیا کیے، مزار مبارک سے نکالا. اب اس پر ہمارے بھی بعض بزرگوں نے ایسی کتابیں لکھی اس کی شان میں نام نہیں کہتا، یعنی آپ یہ کہو کہ ہمارے وہ بزرگ کہ اس سے آگے کوئی بزرگ نہیں ہے. جھوٹ آدمی اتنے انداز پر بولے کہ انگریز کا قانون یہ ہے کہ ایسے ایسے، سبحان اللہ. آیا سمجھ؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اس نے بھی کہا کہ ذی مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. جامی بھی روئے تو نبی نے ہاتھ نکالا. فلانا بریلوی گیا تو روئے تو ہاتھ نکلا. قصیدہ بردہ والا گیا تو نبی نے ہاتھ نکالا. دیوبندی فلاں گیا تو نبی نے ہاتھ نکالا. آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جس کے لیے بھی ہمارے بہت سے بزرگ، ہمارے بھی گئے، بریلیوں کے بھی گئے، دوسرے گئے، نبی نے ہاتھ نکالا ہے. سمجھے؟ تو نبی کہاں؟ لاہور میں رہ رہا ہے داتا دربار کے پاس، یا نبی خزدار میں رہ رہا ہے، یا نبی کراچی میں رہ رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ نبی کہاں رہ رہا ہے؟ کدھر ہے؟ قربان جاؤ، مدینہ کا سرکار ہے نا، سبحان اللہ. تو مدینہ میں رہ رہا ہے کہ جو اس کے مزار مبارک کے دائیں بائیں پہرے پر مقرر ہے رات دن. تو وہ زیادہ انہوں نے ان حالات کو دیکھا ہوگا یا آپ نے اور میں نے دیکھا ہے؟ بھائی جو مزار مبارک کی حفاظت کرتے جو ڈیوٹی پر مقرر ہے، تو وہ زیادہ اس کو جانتے ہی نہیں جانتے. ان کے فتاوی حضرت اقدس شیخ صالح العثیمین کی 40-50 جلدوں میں آیا، اور فتاوی علماء بلد الحرمین بھی تو بڑی ضخیم جلدوں میں. وہ کہتے ہیں ہم یہاں رہ رہے، خدا کی قسم نہ ہم کسی کبیر رفاعی کو جانتے ہیں نہ کسی کو، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے. یہ ہندوستان میں اس طرح مشہور ہو گیا، اور پاکستان میں جو کہہ دے جس کی مرضی ہے جس طرح کہہ دے، کتاب بھی لکھ دے. پیرا نمے پرند مریداں آہارا میں پرانند. بولو، پیرا نمے پرند، پیر خود اڑتے نہیں ہیں، مریدوں کو کیا کرتے ہیں؟ مریدوں کو کیا کرتے ہیں؟ مریدوں کو اللہ کا بھلا کر اڑا دیتے ہیں. تو ایسے مریدوں نے بزرگوں کو، غریبوں کو بھی اڑایا، ان بزرگوں پر جھوٹ بول کر کے. بعض لوگوں نے اس طریقے پر یہ کیا ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ امکان ہے یا نہیں، امکان تو اس کا ہے، لیکن وقوع ہوا یا نہیں ہوا، کہ ہوا بھی اللہ کا بھلا کر یہ کسی نے دیکھا. تو یہ وہ ساری چیزیں اس میں صاحب البیت ادرا بما فیہ، جو جس گھر میں رہتا اس کو پتہ ہوتا ہے. رہتے مکے والے، مدینے والے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ سارے اجمیوں کی جھوٹ ہے. ہم تو اس زمانے سے پیارے پیغمبر کو ہم نے سنبھالا. سمجھے؟
اس لیے اس کے ہمارے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالم پوری دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں کسی بات کو جب بھی سنتا ہوں تو میں اس کو اس طرح نہیں لیتا جب تک پوری اس کی خود تحقیق نہ کروں. بعض چیزیں اس طریقہ پر یہ کہ نقل در نقل پھر سینکڑوں میں غلط ہو جاتے ہیں اس طرح. جیسے مثال میں آپ سے علامہ شامی نے شرح عقود رسم مفتی میں اس کی بہت سی مثالیں بھی دی ہیں. یہ جیسے کہ حدیث ما اذن اللہ لشیء اذنہ للقرآن بالصوت الحسن، اللہ پاک کسی چیز کو کان لگا کر کے نہیں سنتا جیسے کہ خوش الہانی کے ساتھ نبی جب قرآن پڑھتا ہے اس کو جیسے اللہ سنتا ہے. تو اب اس اذن کا ترجمہ ایک نے کر دیا کہ اللہ اجازت نہیں دیتا کسی چیز کی جیسے خوش الہانی والے قرات کی اجازت دیتا ہے. اس اذن کا ترجمہ تو اس کے بعد تقریباً کتاب الاثار کے 20 سے زائد شروحات اردو میں لکھی گئی، سب نے اس سے لے کر کے اجازت سے ترجمہ، جبکہ اجازت کا ترجمہ ہی نہیں ہے. بخاری ثانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کتاب الاثار میں. تو کتاب الاثار کی جب پھر ہمارے اپنے اکابرین نے جب شرح لکھی انہوں نے بھی غلط لکھا ہے. اس میں نقل کرتے پھر مضمون کا فرق ہوتا ہے، اسلوب کا فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا ہیرا پھیری کر کے، لیکن پہلے والے کو دیکھ کر اس سے استفادہ، ایک سے غلطی ہوگی پھر سینکڑوں میں یہ چلا جاتا ہے. فقہ میں اس کے تو ہزاروں مثالیں. حضرت اقدس مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا بہت وسیع مطالعہ تھا. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ مولی منظور بہت سے وہ مسائل ہیں کہ جن مسائل کی وجہ سے غیر مقلدین صاحب مذہب ابو حنیفہ کو یہ کہ قابل ملامت بناتے اور ابو حنیفہ پر ڈرون حملہ کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ متاخرین کا قصور ہے، تفریعات متاخرین ہیں. میں نے نظام الدین میں نے تحقیق کی ان مسائل میں 50% 60% وہ مسائل ہیں کہ جو ایک صاحب مذہب سے ان کا ثبوت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ مجتہد مطلق ہے، امام شافعی مجتہد مطلق ہے. انہوں نے اصول و ضوابط، اصول اور ضوابط انہوں نے ایجاد کیا اور وفرع علیہ المتاخرون، متاخرین نے اپنی تفریعات بیان کی. اب اس تفریع مسئلہ متفرعہ کو، اس تفریع مسئلہ کو صاحب مذہب کی طرف نسبت کر دینا، فرمایا کہ اس قسم کی چیزوں سے ہمارے ہدایت بھی بھرا ہوا دوسرا بھی. خیر اس میں تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، پھر بھی فرعی مسائل میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. سمجھے؟ کئی آدمی ہے مسئلہ ایمانیت اور اعتقادیت اور نظریات کا مسئلہ یہ بہت خطرناک ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ بھی ایک فتنہ چل پڑا ہے یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے. سمجھے؟ کانفرنسیں دنیا میں ہو رہی ہے اور محنت بھی اس پر بڑی ہو رہی ہے، مقارنہ بین الادیان. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ان کو میرے پاس بھی یہ 2-3 مرتبہ یہ دعوت نامے آ گئے. سمجھے؟ میں نے کہا مقارنہ بین المذاہب کا اگر آپ اس پر محنت کر رہے ہم ساتھ دے رہے ہیں، لیکن مقارنہ بین الادیان کی یہودیت سے ہم اتفاقی کیے اپنے اور عیسائیت سے ہم نکالی ہمارے لیے مشکل ہے. مشرک اور مومن کو قرآن نے الگ الگ بیان کر دیا ہے. وہ مشرکین ہیں اور ہم موحدین ہیں، مومنین ہیں الحمدللہ. سمجھے؟ یہ ایک سلسلہ ہے. دنیا کے معاملات میں لین دین کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ تیسرے پارے میں آئے گا، میں آپ سے عرض کروں گا. ان کے ساتھ مدارات، ان کے ساتھ مواسات، کافروں کے ساتھ مدارات، مواسات، معاملات، اس کی اجازت ہے. لیکن مساہمت فی الدین اور موالات فی الدین، سمجھے؟ موالات کی اجازت نہیں ہے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ موالات ہے. سر موالات الگ چیز ہے، مدارات الگ ہے، مواسات الگ ہے. سمجھے؟ اور یہ چیزیں الگ ہیں. میں انشاءاللہ وہاں پر عرض کروں گا آپ سے، ایک خیال میں رہیں. یہ ایک فتنہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کر لیا. فتنہ ہی فتنہ ہے مولوی صاحب، فتنہ ہی فتنہ ہے. سبحان اللہ. کان الناس یہ کان انقطاعیہ ہے. کان الناس امتا واحدتا داخلین فی الاسلام، اسلام میں داخل تھے. فاختلفوا فیما بینہم، پھر اختلاف ہو گیا. فبعث اللہ النبیین، انبیاء نے رفع اختلاف کے لیے، اللہ پاک نے رفع اختلاف کے لیے انبیاء کو بھیجا. مبشرین بالمومنین، مومنین کو خوشخبری سنائیں، بالجنت، جنت کے. ومنذرین الذین کافروا، اور کافروں کو یہ ہے کہ آپ ڈرائیں. یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے، انبیاء ڈرائیں گے، درحال ہے کہ ڈرائیں گے ان کو اس سے، جہنم سے. وانزل ما کل واحد منہم الکتابہ، ہر ایک کے ساتھ کتاب اتار دی. مشتملا علی الحق ہے. لیحکم اللہ، اللہ پاک نے یہ اس لیے انبیاء کو اتار دی، انبیاء کو بھیجا. لیحکم اللہ بین، یا لیحکم الکتاب بین الناس فیما، ان نظریات میں کہ اختلفوا فی، جس میں ان کا اختلاف ہے. وما اختلف فی الکتاب المنزل، سمجھے؟ جنسی مراد ہے. وما اختلف فی الکتاب، کتاب میں اختلاف کسی نے نہیں کہ الا الذین اوتوہ، مگر اہل کتاب نے. من بعد ما جاءتهم البینات، جب کہ واضح دلائل ان کے پاس. اور یہ اختلاف کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ بغیم بینہم، اللہ کی ضد کی وجہ سے اور جلن کی وجہ سے.
اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کی رہنمائی فرما دیتے الی ما سے مراد من الحق ہے، آگے ما کا بیان آگے لام الہ کے معنی میں، اور پھر یہ کہ من الحق اس کا بیان ہے، جس حق میں ان کا اختلاف ہے اللہ نے مومنین کی رہنمائی فرمائی اس کے طرف۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو بھی چاہتا ہے، اور انشاءاللہ مومنین کو چاہے گا۔ ایمان سے یہ کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم دین اسلام ہے اور قرآن پاک ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ارے علماء کچھ پڑھا، اللہ کے لیے خیال کر لیں مولانا۔ اب صراط مستقیم خالی دل نہیں بلکہ جان بھی مانگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا۔ یہ صراط مستقیم پر دین اسلام پر چلنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ذرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تمہارے دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے، تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ حال یہ کہ ولما یاتکم، اب تک نہیں آیا، حال یہ کہ نہیں آیا تمہارے پاس مثل الذین خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر ان کی مثال، ان کی مثالیں تم پر نہیں آئی، ان کی مثل وہ کیا ہے مثال؟ خود جملہ تفسیری استینافیہ، مستہم البأساء والضراء، فرماتے کہ ان پر سختیاں بھی آ گئیں، والضراء تکلیفیں بھی آ گئیں، مستہم البأساء سختیاں، تنگ دستیاں، والضراء اور تکلیفیں آ گئیں، والزلزلوا ہلا کر کے ان کو رکھ دیا گیا اللہ پر، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ قال الرسول، یہاں تک کہ اصل اس طرح کا ہو، حتیٰ یقول الذین آمنوا مع الرسول، جو نبی کے ساتھ اللہ کا والا کر ایمان والے تھے، وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، وقال الرسول، نبی نے کہا خبردار متنبہ ہو جاؤ، الا ان نصر اللہ قریب۔ میں کو خیال کر لینا، نبی ایسا بے صبر نہیں ہوتا قربان جاؤں کے جوتیوں پر، سمجھے؟ یہ قرآن کا اللہ کا بھلا کرے اعجاز ہے کہ قرآن پاک نے دو قائل، دو فاعل اور دو مقالات، دو مقولہ، ہر قائل کے ساتھ اس کا مقولہ جوڑ دو پھر مزہ آئے گا۔ دیکھو ایک فاعل الرسول ہے، ایک الذین آمنوا معہ جو اس پر عطف ہے، سمجھے؟ دو فاعل ہیں نا یقولہ کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے بے صبر ہو جاتے سختیوں سے، اور نبی اور ایمان والے جو اس کے ساتھ ایمان والے وہ سارے کہتے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ پریشان نہ ہو جاؤ۔ تو چلو امت اگر بے چینی کا مظاہرہ کر دے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی؟ ہمارا پیمان صبر لبریز ہو گیا، امت یہ کہہ سکتی ہے، لیکن نبی نہیں کہتا۔ نبی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، نبی نہیں ہٹے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ پر سختیاں آ گئی تو بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، کیوں آپ لوگ اس طرح یہ کہ بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ پھر بھی میرے ساتھ ہوتے ہوئے تکلیفیں ہم پر آ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ کائنات میں تکلیفیں پیارے محمد پر آئیں۔ اور بخاری جلد اول کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علماء ہیں، جب سہیل ابن عمر کون تھا جو آیا صلح وغیرہ کے لیے، جب آئے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کی قسم کوئی بات، کوئی بھی مسئلہ کہیں گے میں محمد ان سے صلح کرنے کے لیے تیار، بشرطے کہ وہ بات اس قسم کی ہو جس میں شعائر اللہ کی عظمت ہو، شاعر اللہ کی توہین ہو، اور اگر شاعر اللہ کی توہین کسی بات میں ہوگی، اللہ کی قسم میرے اشارہ کیا اپنے گردن کی طرف، فرمایا کہ اگر میرے محمد کی گردن کو اور اس کو یہ ہے کہ میرے سر کو بھی کاٹیں گے، میں محمد ان سے یہ ہے کہ ان سے صلح نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کے پھر کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا مولانا؟ صبر کی تین صورت، اب آ گیا مسئلہ آپ کو سمجھ میں۔ مستہم البأساء، ان پر سختیاں، تنگ دستیاں، والضراء اور تکلیفیں آ گئیں، وزلزلوا اور یہ کہ ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا، حتیٰ قال الذین آمنوا مع الرسول، یہاں تک کہ جو نبی کے ساتھ وہ کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، آخر انسان ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وقال الرسول، اور نبی نے کہا کہ الا متنبہ ہو جا اللہ کے بندو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ مسئلہ ہے سمجھ، دو قائل، دو فاعل، دو قائل اور دو مقولہ ان کی، ہو گئے مولانا؟ چونکہ مسئلہ جہاد کا ہے، اب آگے فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ان پر سختی آ گئی لیکن آپ پر نہیں، آپ کے پاس تو الحمدللہ مال و متاع بھی ہے، جہاد میں خرچ کرو، سمجھے؟ وہ تو روٹی کو بھی بہت سر ترسے، آپ کے پاس الحمدللہ ایسی صورت نہیں ہے کہ بھوک سے آپ ادھر ہو جاؤ۔ ایک تو تبلیغی اللہ آپ کا بھلا کر ربط ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان پر ایسی سختیاں آ گئی، تمہارے پاس مال و متاع بھی ہے، پھر بھی پوچھتے مجھ سے میرے شاگرد، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھیں گے کہ کیا خرچ کریں، تو ان کو بتا دو کہ سونا اور چاندی یا گندم خرچ کرو، یہ نہیں بتایا۔ سوال ہے نفقہ کا، کیا خرچ کریں، انفاقات کے کیا خرچ کریں،
ای شیء ینفقون، کیا خرچ کریں؟ جواب دیا ما انفقتم من خیر، جو بھی مال آپ خرچ کریں گے فهو کائن للوالدین، پس وہ والدین اور اقربین اور یتامہ اور مساکین اور مسافر ابن السبیل ان کے لیے ہو۔ سوال تھا مصروف کا، جواب ہے مصرف کا۔ سوال تھا کس کا؟ مصروف کا، کہ ماذا نصرف ہو، کیا خرچ کریں؟ جواب ہے مصرف کا، کہ ادھر ادھر خرچ کرو۔ آیا سمجھ میں؟ اس لیے بتایا مصرف کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ خرچ اگر آپ کو کرنا ہے خرچ، لیکن خرچ آپ صحیح جگہ پر کریں گے تو پھر وہ صدقہ آپ کا قابل قبول، اور اگر غلط جگہ پر آپ جتنے بھی مخلص ہیں غلط جگہ پر وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ غلط جگہ ہے، اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں صدقات کو لے کر کے ہندوؤں کو دے رہے ہیں، زکوٰۃ واجبہ کو، نفلی صدقات کافروں کو دینے کی اجازت ہے، قرآن نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔ لیکن مرتدوں کو، ایک تو ہندو ہے جو ہمارے ذمہ ہے، ہمارے ملک میں ذمہ ہے، یا کوئی مستامن ہے ذمہ، لیکن ایک ہے مرتدین جو ہمارے ملک میں، مرتد پر قادیانی پر بھی آپ اس کو خرچ کریں، اور بھی مرتد بہت سے ہیں لیکن کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ مرتد پر خرچ کرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر پر خرچ کرو، یہودی پر کرو، نصرانی پر کرو، جبکہ وہ ذمہ بن کر کے آپ کے ملک میں رہیں۔ ریاست اسلامیہ اس کی اجازت ہے، مرتد کے حکام یہ لگے۔ مرتد کو امن دینا تو کسی بھی شریعت میں نہیں رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرتدین کو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہم امن فراہم کریں گے۔ مرتد کا مسئلہ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ آپ کو بات سمجھ میں آ کہ نہیں آ گیا؟ تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے۔ اس کے بعد ہم کسی مولوی کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام مجموع رسائل ابن عابدین میں بھی ہے، سمجھے، اور ویسے بھی یہ الگ مل جاتا ہے۔ تنبیہ الولاۃ، بادشاہوں کو تنبیہ، حکام کو، اور علی شاتم خیر الانام کی جو نبی کو گالیاں دیتا ہے اور نبی کے صحابہ کو جو گالیاں دیتا ہے اس پر تنبیہ کی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آئے مسئلہ سمجھ میں؟ یہ مولانا سوال تھا مصروف کا کہ کیا خرچ کریں، جواب مصارف کا، مصارف سے تو اشارہ کر دیا کہ چاہے تھوڑی چیز خرچ کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں، صدقات نافلہ ہے یا صدقات واجبہ ہے، لیکن صحیح مصرف کے اندر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ آپ اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کر کیا ہے، یہ خوشبو کی بوتل اٹھا کر کے یہ کہ گٹر پہ آپ لگا دیں، پاخانہ کپڑوں پر، پاخانے کے اوپر یہ لگا دیں، یہ کون سا انصاف ہے آپ کا کہ اخلاص کے ساتھ مولی منظور کو خوشبو لگا رہا ہوں یا کسی کے کپڑوں پر گند لگا، اس گند کے اوپر اس کو لگائیں گے آپ؟ اس گند کو صاف کرو تو پھر اس کے بعد آیا مسئلہ سمجھ؟ یا مصارف، اور آگے جا کر کے پھر اس کا جواب دیا کہ خرچ کیا کریں گے، کس چیز کو؟ قل العفو، جیسے کہ آگے آئے گا، یعنی انفقوا العفو، آگے بھی آئے گا یسألونک ماذا ينفقون، پھر یہی سوال آ گیا، جواب یہ کہ قل العفو اے انفقوا العفو ما فضل عن حاجتکم، جو تمہارے حاجات اصلیہ سے زائد اس کو خرچ۔ یہاں مصرف بتائے، اس مصرف کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، جیسے کہ آگے آپ پڑھیں گے چوتھے پارے کب کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح اس پر تنبیہ کرتے ہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، سمجھے، میت کی وصیت کو نافذ کیا جائے پھر اس کے بعد اس کے دیون ادا کریں۔ حالانکہ قانون سب کے ہاں کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ پہلے تجہیز و تکفین، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ کا اس کے دیون کو منع کریں گے، دیون کے بعد پھر یہ کہ وصیت ثلث تک نافذ ہوگی اس کے بعد۔ حالانکہ اب دین کو مؤخر کیا ہے اور وصیتوں کو مقدم کیا، تو حضرت اقدس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ وصیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے دین پر مقدم کر دیا، لیکن عمل وہی ہوگا کہ دیون مقدم ہوں گے اور وصایا مؤخر ہوں گی۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ یہ ہوتا رہتا ہے جی مولانا صاحب۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتموه من خیر، جو کچھ بھی آپ مال خرچ کر رہے ہیں، سمجھے، فهو کائن للوالدین والاقربین، بس یہ والدین کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ والدین کو آپ صدقات واجبہ تو نہیں دے سکتے، ان کی عام نفقات مراد ہیں، والاقربین اور رشتہ دار جن کے ذوی الفروض اور عصبات
ان کو بھی زکوٰۃ تو آپ نہیں دیں گے۔ والیتامى، اور یتیم وہ ہے کہ جو بلوغیت سے پہلے جس کے والد کا انتقال ہوا۔ انسانوں کی یتیمیت کا مدار باپ پر ہے اور جانوروں کی یتیمیت کا مدار ماں پر ہے۔ بکرے نے تو ویسے ٹیوشن پڑھا کر کے وہ چلا گیا، اب اگر بکرا مر جائے تو بکری کا بچہ یتیم نہیں ہوا، بکری مر جائے تو بچہ یتیم ہو گیا۔ بیل نے اپنا کام نکال دیا، جفتی کر دی، وہ چلا گیا، اور گائے کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اب بیل مر جائے تو گائے کے بچے کو یتیم نہیں کہیں گے، بچہ گائے کا یتیم ہو جائے گا جب گائے مر جائے گی۔ تو جانوروں کی یتیمی وہ ماں سے ہے، اور انسانوں کی یتیمی کس سے؟ باپ سے، سمجھے؟ لیکن اولاد کی عادات، انسانوں کے اندر بھی اولاد کی عادات ماں کی طرف، اس لیے ہمارے بلوچی میں کہتے، بروہی میں کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کو نہ دیکھو کہ ماموں کو دیکھو۔ اگر ماموں کہیں ٹھیک ہے، سالے آپ کے ٹھیک ہے، تو بچے بھی انشاءاللہ صحیح آئیں گے۔ باپ جتنا بھی اچھا ہو جائے، بہت کم اس کی طرف یہ کہ لوگ جاتے ہیں۔ ہاں ملنگو، اولاد کے یہ ہے کہ وہ ماموں کی طرف اس کی نسبت ہوتی۔ ماموں اگر اچھے ہیں، خوش اخلاق ہے، سمجھدار ہے، بیدار دماغ ہے، تو بچے اس طرف جائیں گے۔ کچھ فرق پڑ گیا؟ خیال کر لینا مولوی صاحب۔ اس لیے پرانے بادشاہ جو ہے نا، بس یہ صرف رنگ دے کر کے شادی کرتے، اولاد ایسے بیکار قسم کے پیدا ہوتے رہے، سمجھے؟ اب جیسے کہ یہ محمد بن الحنفی ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے، سمجھے؟ اس کی والدہ لونڈی تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جہاد ہوگی، اور اس جہاد میں بنو حنیفہ سے یہ لونڈی مل گئی، یہ خاتون مل گئی۔ یہ خاتون بڑی تیز تھی، حضرت ابو بکر نے گفٹ کے طور پر یہ حضرت علی کو دے دی، سمجھے؟ گفٹ کے طور پر انہوں نے اس کی والدہ کون ہے؟ چلو موٹے جاؤ۔ گلبدین خود کافی ہے، یہ پورے گاڑی اتار سکتا ہے۔ یہ خاتون بڑی تیز تھی، یہ لونڈی کے طور پر اوما ملکت میں حضرت علی کو مل گئی۔ تو یہ لونڈی حضرت علی کے لیے جائز اس وقت ہوگی کہ جہاد شرعی ہوگا۔ جہاد شرعی اس وقت ہوگا کہ امیر اور حاکم شرعی ہوگا، وہ ابو بکر ہے، سمجھے؟ اس لیے یہ لونڈی، اور اگر ابو بکر یہ کہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہ اس طریقہ پر یہ کہ اس عورت کو قید کرنا، یہ جہاد شرعی بھی نہیں ہے۔ جہاد شرعی نہیں ہے تو پھر حضرت علی کا اس کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ حرام ہوگا، اور حرام ہوگا تو محمد بن الحنفی ہے جس کو یہ لوگ الہ اصغر کہتے ہیں، سمجھے؟ تو پھر یہ کہ الیاذ باللہ اس کی نسب میں اور نسل میں کلام ہوگا، اس کا جواب ان کے پاس کوئی بھی نہیں، سمجھے؟ یہ آدمی اتنا ذہین تھا، غضب کا ذہین اور دلیر تھا۔ حضرت اقدس، حضرت حسن اور حضرت حسین، اور کربلا میں میں نے کہا کہ کربلا نہیں، یہ کربلا ہے۔ کربلا میں جتنے بھی آل رسول مارے گئے، محمد بن الحنفیہ نے آ کر کے حضرت حسین اور ان کے آل کو جو شہید کیا گیا، ایک ایک کو چن کر کے اس نے مارا اور مروایا۔ بالکل حملے کا طریقہ وہی تھا جو حضرت اقدس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تھا۔ اس لیے کیا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ انسان ہوں کہ میری ماں نے مجھے حیدر کہا ہے۔ آسان نہیں ہے کہ ہر ماں کا لال مجھ سے مقابلہ کرے۔ حیدر کرار بار حملہ کرتا تھا، سمجھے؟ میں خیبر میں جا کر کے روتا رہا مولوی صاحب اس گیٹ کے پاس بھی۔ اب تو وہ گیٹ نہیں، انہوں نے اپنا گیٹ لگا دی۔ کعب بن اشرف کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے ان کے اس قلعہ کا گیٹ لوگ ہلا بھی نہیں سکتے تھے، کئی لوگوں سے ایک جماعت سے بھی وہ گیٹ ان کو ہلایا بھی نہیں جاتا۔ حضرت علی نے آ کر کے جھنجھوڑ کر کے اکھاڑ کر کے پھینکا اس کو، سمجھے بنا؟ یہ تو تھا فاتح خیبر جی، اور گلہ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو بینکوں سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، بات وہ ہوئی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی، مصرف اس کا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین، سمجھ رہی میں؟ اور اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے، مساکین اور فقراء میں
فواد چودھری بھی ہے اور اللہ کو مراد سعید بھی ہے، یہ سمجھے آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ فقراء اور مساکین میں یہی ہے حضرات ہمارے اس قسم کے، آپ دیکھیں ہر زمانے کے اندر جو ہے نا وہ فقراء اور مساکین ہوتے ہیں، سمجھے؟ یہ رشوت خور اس قسم کے اللہ کے باغی یہ فقراء اور مساکین میں داخل ہے، اور افسوس ہے ان لوگوں پر بھی، سمجھے؟ ہمارے مفتی حضرات بھی وہ بھی اللہ کو فتویٰ دیتے کہ جی شیعوں کا خمس نہیں کٹتا، سمجھے؟ بینک میں لکھ کر کے دے دے کہ میں شیعہ ہوں اور ہم خمس دیتے ہیں، ہم 40% زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس دیتے ہیں، وہ خمس اپنے ذاکرین کو دیتے ہیں، ان کا خمس بینک میں کٹ جائے اور مسلمانوں پر خرچ ہو جائے وہ خمس ادا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے ذاکر کو، ان کی ذاکرین اور سادات میں جب تک وہ خمس نہ لگے نا، سمجھ نہیں؟ اور زکوٰۃ وہ ہے جو مرتدین پر بھی چل جاتی اور ہندوؤں پر بھی چل جائے، راشی اور مرتشی، زانی اور بدکار اور شراب نوشوں پر بھی چلتی ہیں۔ بات مفتی محمود کی، زندہ باد مفتی محمود کی، سمجھے؟ بات تھی مفتی محمود کی، یہاں اسی چیز کو بیان کرنا۔ حضرت اقدس مفتی عبدالسلام چاٹگامی دامت برکاتہ اللہ علیہ حضرت نے، جو بنوری ٹاؤن کے رئیس دارالافتاء، حضرت نے اس پر مستقل کتاب لکھی، بہت اچھا لکھا کہ اس بارے میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی رائے صحیح تھی اور علماء سے بڑی غلطی ہوگی۔ یہ تھوڑا سا اشارہ مولویوں سے لیتے، باقی عمل خود کرتے ہیں۔ آپ کسی لین میں ایک آدمی آتا کہتے کہ اس لین میں پاؤں رکھنے کی، ایک پاؤں مجھے، تو ایک پاؤں آپ اس کے رکھنے کی اجازت دے دیں، دوسرا تو خود بخود آئے گا، وہ لین میں خود بخود داخل ہو جائے گا۔ آئے سمجھ میں؟ یہ ترتیب ہے۔ علماء سے تھوڑے سے علماء کو ڈھیل دے دے، بس آگے وہ خود بخود یہ لوگ کرتے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ سوال تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا مصروف کا، اور جواب آگے مصارف کا، اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی، یتیم میں نے عرض کیا کہ قبل البلوغ، اور بلوغیت کے بعد اگر کوئی یتیم ہے تو میں بھی یتیم ہوں، حضرت مولانا زرداری بھی وہ بھی یتیم ہے، نواز شریف بھی، پرویز مشرف، ہم سب کی یتیم ہیں، مجھ سے بڑا کوئی یتیم نہیں، ہم یتیم ہیں، سمجھے؟ یتیموں کے ساتھ تو ہم بھی مصرف ہیں جی۔ والمساکین اور مساکین وابن السبیل اور مسافر، وما تفعلوا من خیر، جو بھی آپ صدقہ کرو گے فإن اللہ علیم بہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کی حقیقت کو۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، یہ کہ رعایت، اس کے لیے مراعات، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ریاکاری کے لیے آپ نے کی۔ جیسے کہ مال خرچ کرنا آپ کو ناپسند ہے، مال خرچ کرنا ناپسند ہے، تو اسی طرح جہاد بھی تمہیں ناپسند ہے۔ حالانکہ مال خرچ کرنے میں اللہ کی رضا کے لیے تمہاری بھلائی ہے، تو جہاد بھی ناپسند ہے، جہاد کر لو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ ربط سمجھ میں نہیں ہے۔ اور ایک تو ویسے ہے، یہ تو غریبی ربط میں نے بیان کیا بالکل تبلیغی، جو 7 والی آیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جہاد فی سبیل اللہ، کیا ہے معلوم کو؟ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے، اس صورت کے چونکہ موضوعات ہیں، موضوع میں لہذا اب جہاد کی طرف یہ کہ واپس جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا؟ کتب علیکم القتال، قتال تم پر فرض کیا گیا، حال یہ کہ وہ کرہ لکم، یہ تمہیں اللہ کا بھلا کر یہ کہ ناپسند ہے۔ یہ کرہن مکروہن کے معنی میں، وہ مکروہ، جیسے کہ خبز مخبوز کے معنی میں، خابز باورچی ہوتا ہے روٹی پکانے والا، اور مخبوز روٹی اس کی مخبوز ہوتی ہے، لیکن خبز وہ مخبوز کے معنی میں، یہاں پر کرہ مکروہ کے معنی میں۔ کتب علیکم القتال، پوری انسانیت پر قتال فرض ہے۔ اب اگر یہ کہ اس فرض سے فرض عین اگر مراد لیں تو پھر یہ کہیں گے کہ آیت نے وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة، اس طرح کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ایک جماعت جہاد کرے، دوسری جماعت علم حاصل جا کر کے اپنی قوم کو ڈرائے۔ اگر جہاد کو فرض عین قرار دو دے کہ پوری امت کے لیے، تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ آیت مخصوص من البعض ہے، اس میں تخصیص کی ہے وہ آیت، اس کے لیے ناسخ ہے۔ کون سی؟ سورہ توبہ والی، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومن سارے کے سارے نہ نکلیں، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهون في الدين، اس طرح کیوں نہیں کہ ایک جماعت جا کر کے علم حاصل کریں اور لوگوں کو مسائل بتائیں، اور ایک جماعت جہاد کریں۔ اگر کتب علیکم سے امت محمدیہ کو خطاب ہو کہ قتال تم پر فرض ہے سب پر، تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، علم کے لیے نکلنا، یہ کرنا، یہ مسئلہ تو وہ دوسری آیت تو وہ اس کے لیے مخصص بنے گی، اور یہ مخصوص میں نہ بن جائے گی، اور اس کو منسوخ آپ کہیں گے۔ اور اگر یہ کہ کتب علیکم القتال، کہ قتال تم پر فرض ہے، فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ،
تو فرض پھر ناسخ منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں. فرض کفایہ وہی ہے کہ چند لوگ اگر اس کو کریں دوسری امت کی جان چھوٹ جائیں. یہ پڑھا نہیں پڑھا ہے جی. اس لیے اب افغانستان والے جو ہے نا وہ اطلاع کر لیتے کبھی اپنے قرب و جوار والے مسلمانوں کو. جب سخت قسم کا حملہ سخت لڑائی ہوتی ہے، حضرت اقدس مولا عمر تھے اور دوسرے حضراتوں کے جو نائبین ہوتے ہیں، اور جب سخت قسم کی لڑائی ہوتی ہے تو اطلاع کر لیتے کہ مسلمان قرب و جوار کے دائیں بائیں مسلمان ہمارے ساتھ آ کر تعاون کریں. اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ قرب و جوار کے مسلمان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، خود منع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم خود کافی ہیں. اندرونی لوگ یہ ہے کہ کافی ہے. اور آج بھی وہی نوعیت ہے کہ باہر سے آنے والے کسی کو ضرورت نہیں ہے، کوئی باہر سے نہ آ جائے، ہم خود کافی ہیں. اور کافی ہو گیا الحمدللہ. آپ نے دیکھا سمجھ رہی میں کہ نہیں، وہ آ گئے ہیں حضرات قطر کے اندر، سمجھے. کہتے ہیں کہ انگریزی کے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی، لیکن پشتو میں انہوں نے سمجھا دیا الحمدللہ. پٹھانی میں آ کر کے قطر کے اندر سارے کے سارے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو جیسے کہ جہاد ہے، اور حال یہ کہ وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو یقیناً تم کسی چیز کو پسند کرو، وہ شر لکم، اور وہ تمہارے لیے برا ہو. واللہ یعلم حقیقت کل شیء، اللہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے. وانتم لا تعلمون ای شیء، آپ کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں. اللہ کے بندو کچھ پہلا پڑھا نہیں پڑھا. یہ ایسا یہاں پر تامہ ہے. ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، یہ ہوا تو حال بنے گا، ٹھیک ہے، شیئا وغیرہ سے. اب یہ بتاویل مصدر پورا عسا کا فاعل بنے گا. عسا کو یہاں خبر کی ضرورت نہیں ہے. عسا زید ان یخرج، پڑھا ہی نہیں پڑھا ہے، وہاں زید اس کا اسم بنے گا اور ان یخرج اس کے لیے خبر. یہاں یہ ایسا تامہ ہے، یہ پورا کا پورا اس کا فاعل بنے گا. اللہ کے لیے ذرا یاد کر لینا. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، اس کے انجام کو جانتا ہے. دوائی تلخ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ نتیجہ اس کے شفا کا ہے. وانتم لا تعلمون، جہاد بظاہر تلخ ہے. مجاہد خود چلا جاتا ہے لیکن ہزاروں مائیں اور بہنوں بیٹیوں کی عزتیں بچاتا ہے. سمجھے ملنگو؟ ورنہ یہ کہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں یہ بے دین قسم کے انسان، میرا جسم میری مرضی، مرد کا جسم مرد کی مرضی، وہ چاہے جس کی بہن کو اٹھائیں، اور جس کی بیوی کو شادی شدہ ہونے کے باوجود، اور عورت کی مرضی ہے شادی ہو گئی ہے تب بھی وہ میرا جسم میری مرضی. شوہر اب 50 اس کے یار ہوں گے تو ان میں سے بچہ کس کا ہوگا؟ نکاح جب کہ اس کے ساتھ ہوا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میرا جسم میری مرضی، پھر یہی چلے گا مولانا. یسألونک عن الشہر الحرام، جیسے کہ قتال بظاہر ذو جہتین ہیں، قتال بظاہر ناپسندیدہ ہے، حقیقت میں بہت اچھا ہے. اسی طریقہ پر شہر حرام کے اندر قتال، شہر حرام کے اندر قتال لڑنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، فی نفسی اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ چونکہ کفر کو دبانا ہے اس وجہ سے اجازت ہے. آپ سمجھیں؟ ذو جہتین. یسألونک عن الشہر الحرام، یہ مفرد ہے شہر حرام لیکن جنس مراد ہے، لہذا اشہر حرم چاروں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ شامل ہوگا. یسألونک عن الشہر الحرام، شہر حرام سے پوچھتے ہیں اشہر حرم کے بارے میں، یعنی یسألونک عن الشہر الحرام. اب شہر الحرام مبدل من ہوئے یا معطوف علیہ، قتال ان سے بدل ہے، ترجمہ ہم بدل کر آپ اس کو ہٹا دو. یہ کو یسألونک عن القتال فی الشہر الحرام، قتال فی الشہر الحرام، شہر حرام میں قتال سے پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کہ اجازت ہے یا نہیں ہے. قل قتال فی کبیر، شہر حرام کے اندر اشہر حرم کے اندر قتال کرنا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، یہ ختم ہو گیا. قتال مبتدا بنے گا، فی اس کے لیے صفت، سمجھو مبتدا، کبیر اس کے لیے خبر، یہ الگ جملہ. قل قتال فی شہر الحرام، شہر حرام کے اندر قتال کرنا کبیر بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کی دین سے منع کر لینا، روک لینا. وکفر باللہ، اللہ کا انکار کر دینا. وصد عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے ایک روک لینا. واخراج اہل المسجد الحرام، مسجد حرام کے جو اہل ہے یعنی مسلمان ان کو نکال دینا منہو، مسجد حرام سے. یہ سارے معطوفات مل کر کے مبتدا ہے. خبر یہ کہ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ صحیح، یہ کہ یہ اکبر ہے، سنگین قسم کے. ان سنگینیوں سے بچنے کا طریقہ یہ شہر حرم میں لڑتے رہو. یہ ہے اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، یا فرمائے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما.
دو سنگین باتوں میں جب محمد رسول اللہ کو اختیار دیا گیا تو ان میں سے احون البلیتین اسہل البلیتین جو آسان تر ہے نبی اس کو اختیار. اس کی بینی اس طرح مثال ہے کہ آپ اپنی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے ہائی روف اور کار چھوٹی لے کر کے جا رہے ہیں, ادھر سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بھینس ہے اور ادھر سے بھینس آ رہی ہے اور کوئی تیسرا راستہ نہیں, ادھر سے بھینس ہے اور دائیں طرف آپ کے بائیں طرف آپ کے وزیرستانی کا ڈمپر ہے, ایسے میں تو تیسرا راستہ تو کوئی بھی نہیں, نہ عقلاً نہ نقلاً نہ مشاہدتاً, کوئی راستہ نہیں. تو کس کے ساتھ ٹکرائیں گے؟ بھینس کے ساتھ ٹکراؤ گے, پھر بھی آپ کے ٹکڑے تو نظر آ جائیں گے, جسم آپ کا کچھ ملے گا دفن کے قابل ہوگا, کچھ لوگ مریں گے, کچھ آپ کی سواری بچیں گے, ہو سکتا ہے بھینس زخمی ہے. لیکن وزیرستانی کے ساتھ وزیرستانی ادھر نہیں, وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے بالکل ڈمپر کے, آپ کی چھوٹی سی گاڑی آپ کے اوپر لے جا کر کے ایسے پیس دے گا آپ کو کہ بالکل اللہ آپ کا بھلا کرے آپ پس جاؤ گے, زمین کے ساتھ چمٹ جاؤ گے, پھر آپ کے ٹکڑے بھی ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی, جیسے کہ کتنے مچھر ہیں جو آپ کے ساتھ ٹکراتے ہیں, سمجھے, کتنے مچھر اور مکھیاں آپ کے ساتھ ٹکراتے لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا, بس کہیں ٹکر لگے وہ ہوں گے. چھوٹی چھوٹی کاریں ان کا کیا ہے, سمجھے. وزیرستانی نے مولوی شعیب کو مارا, گاڑی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, وہ زخمی ہو گیا اور پورا کا پورا ایسے ایسے کر رہا ہے, سمجھے. میرا دعوت میں کہا شکر ہے, چلو ہماری بیٹی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, کیا ہے بیوہ تو نہیں گئی. کہتے پتہ نہیں کون کس نے مارا, وہ پتہ نہیں چلا. میں نے کہا شکر ہو تو بچ تو گیا نا, سمجھے, بچ گیا. یہ بھی خدا کا شکر ادا کرو. وزیرستانی کتنا پریشان ہوگا کہ یہ بچہ کیوں. وزیرستانی تو خوش اس وقت ہوتے ہیں کہ رات کو وہ اپنا کھڑے مڑے والا گوشت اس وقت کھاتا ہے جب کسی کو مارے, سمجھے. اور جا کر کے رات کو آپس میں بیٹھ جاتے, کہتے کہ میں نے بھی 2 مارا, وہ کہتے میں نے 1 مارا, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, سمجھے. ابھی یہ ہمارے ساتھی غریب اس پچھلے ہفتے میں یہ حیدرآباد سے آگے گاڑی چلا رہا تھا, اپنے بچے فیملی بیوی بچے ان کے ساتھ تھے, اور جا کر کے وہ وزیرستانی نے اسکوٹر پر 2 بندے تھے ان کو مار دیا, سمجھے. اور وہ نہیں بلکہ اس نے مارا ان کو, ٹکر معمولی ٹکر لگی, وہ بچ گیا. اور ادھر پھر وہ وزیرستانی نے اپنے گاڑی چڑھا دی, ایک ان میں سے ادھر جا کر کے گرا, وہ بچ گیا, دوسرے کو پیس دیا انہوں نے اور بھاگ گیا. رات ہی رات وہ نکل گیا, پکڑ لیا اس دوسرے کو, اس غریب کو, ہمارے مقتدی کو پکڑ لیا. لیکن جو ساتھی ان کا بچ گیا تھا تو اس نے بیان دے دیا, اس نے کہا کہ بھائی ہمیں مارا کسی اللہ والے نے, اصل میرے ساتھی کو جو ٹکڑا ٹکڑا کیا اس نے جو رکا نہیں ہے, اس غریب نے, ٹھیک ہے اس کی ٹکر تو ہمیں لگا تھا لیکن اس سے ہم دونوں کو کوئی نہ چوٹ آئی تھی نہ ہماری گاڑی کو اسکوٹر کو چڑھایا, گاڑی میرے ساتھی پر دوسرے نے چڑھایا. لہذا انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا 1 دن کے اندر, سمجھے. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, ان سے 1 روپے بھی نہیں لیا. غریب لوگ تھے, اللہ والے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ جی معاف کرو. اصل بندہ وہ تھا, سمجھے, کھڑا گوشت کھانے والا, وہ تو نکل گیا, سمجھے بھی, کھڑا گوشت کھانے والا وہ نکل گیا کہیں نہ کہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا. جی قل قتال فیہ کبیر, یہ تو کبیر ہے شہر حرام کے اندر قتل کرنا, لیکن یہ ہے کہ وصد عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے دین سے لوگوں کو روکنا, وکفر باللہ, اور اللہ کا انکار کر دینا, وصد عن المسجد الحرام, سبیل اللہ پر عطف ہے, مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا, واخراج اہل المسجد الحرام, مسجد حرام کے اہل کو, رہنے والوں کو, مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا, منو مسجد حرام سے. یہ کبیر نہیں بلکہ یہ اکبر عند اللہ, یہ اللہ کی نگاہ میں تو اکبر ہے, ان سے بڑا. لہذا اس اکبر سے بچو, اس کبیر کو اختیار کرو. والفتنۃ اکبر من القتل, اور پھر خود الگ بتا دیا, فرمایا الفتنۃ اکبر من القتل, اور فتنۃ الشرک اور غلبۃ الشرک اکبر عند اللہ, یہ اللہ کے ہاں زیادہ سنگین ہے, من القتل, یہ کافر کے قتل سے. لہذا کافر, باقی آپ بحث کریں گے کہ جی جائز ہے ناجائز ہے, تم یہ بحث کرتے رہو, مفتی صاحب کے پاس جا کر کے پوچھتے رہو, وہ تم سے لڑتے رہیں گے, تمہارا ستیہ ناش کریں. تم پوچھتے رہو کہ شرعی حیثیت کیا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ پوچھا کسی نے, مولوی صاحب اتنی سی ری خارج ہو جائے وضو ٹوٹے گا, سمجھے. اس نے کہا ہاں ٹوٹے گا. کہا معمولی سا, کہا ٹوٹے گا. کہا معمولی سا, کہا ٹوٹے گا. کہا بالکل معمولی سا, کہا ٹوٹے گا. کہا وہ بالکل انچ چکے بھی, انچ چکے, بالکل معمولی سا, سمجھے. مولوی صاحب نے کہا تم مارتے رہو, تمہارا نہیں ٹوٹے گا, سمجھے بھیا, سمجھے. اب اس ریح کی جو ہے نا قسمیں بنائی اس نے, بالکل بالکل معمولی سا, سمجھے. اس نے کہا ٹوٹے گا. کہا تم مارتے رہو, تمہارا کوئی مسئلہ نہیں. ہم لوگ بھی اسی طریقے مسلمان لگے ہوئے کہ فرض عین ہے, فرض کفایہ کس پر ہے, کس پر. ولا یزالون
دشمن یہ کہ یہ فعل مازال جو آپ نے پڑھا ہوئی فعل ناقص ہے، واو اس کا اسم بنے گا یقاتلون، ولا یزالون یقاتلونکم، یہ مسلسل آپ سے لڑتے رہے، ہمیشہ سے لڑتے رہیں گے، لیردوکم عن دینکم، یہ حتیٰ تعلیلی ہے، خیال کر لیں بہت مزہ آئے گا آپ کو، لیردوکم عن دینکم، تاکہ تمہارے دین سے تمہیں مرتد بنا کر کے تمہیں لوٹا دے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، اور تم لوگ سادہ بحثوں میں لگی ہوئی۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، لیکن ظاہر ہے کہ یہود کے کہنے کے مطابق نصارہ کے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، اور مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر کفر پر اس کو موت آ جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ارتداد اور کفر یہ محبط الاعمال، اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ ارتداد اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کفر یہ محبط الاعمال ہے، اعمال کو ختم۔ آپ نے یہ کہ 7 چلے لگا دیے، 7 سال لگا دیے، مدرسے کے اندر پڑھا، مفسر محدث بنے علیہ باللہ، لیکن مرتد بن گئے تو یہ سب ختم ہو گیا مولانا۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال اللہ آپ کا بھلا کر رائگان۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم کے ساتھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد ربط تقابل ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ربط تقابل، یہ کافروں کا ذکر آ گیا، ان الذین آمنوا ایمان والے، والذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو کہ جہاد کر رہے ہیں، یہ ان کا اسم ہو گیا سارے معطوفات، الذین کے لیے صلہ، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو شامل ہوگی، شاملان، واللہ غفور، اللہ پاک یہ کہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے موٹے باتوں کو یہ کہ بخش دے گا، رحیم بہم، اللہ تعالیٰ کہ مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر، کبھی خمر کے پیسے بھی جہاد میں کیا کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، تو ان کو بتا دیا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ خمر کا پیسہ خرچ نہ کرو، شراب کا پیسہ، جوا کا پیسہ جہاں جہاد کے اندر لگا تو جہاد یہ کہ کامیابی نہیں ہوگا، اس لیے ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے مجاہدین سے کچھ، مجاہدین سے غریب سے نہیں ہوا، لیکن ان کے روپ میں، ان کے روپ کے اندر یہ کہ بھتہ لینا مسلمانوں سے شروع کیا، اور یہ ہے کہ یا مجاہدین میں سے کچھ نے غداری کر کے بھتہ لینا شروع کر دیا، وہ جہاد، وہ نتیجہ اس کا پھر کوئی سامنے نہیں آیا۔ ہو گیا مولانا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، والمیسر، اور جوا کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ آپ یہ کہہ دیں جیسے کہ قتال ذو جہتین تھا، یہ بھی اسی طریقے پر خمر بھی ذو جہتین، خمر کے اندر منافع بھی، فائدہ بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے اندر نقصانات بھی ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں سے پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، ان میں بہت بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور منافع بھی ہیں، منافع ہے قبل تحریم، تحریم سے پہلے اس کے لیے منافع تھا، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ اکبر من نفعہما، ان کی نفع سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اب آگیا مسئلہ جہاد میں کیا خرچ کریں، قُلْ الْعَفْوَ، یعنی انفقوا العفو، العفو، عفو کا معنی زائد کے، ما فضل عن حاجتکم، زیادتی کے معنی بھی عفو آتا ہے 9ویں پارہ کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے، حتی عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء، حتی عفو زیادتی کے معنی میں آتا ہے مولانا۔ قُلْ عَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طریقے پر اللہ پاک امر و نہیں بیان فرما دیتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں یہ کہ آپ غور فکر سے کام لے لیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ خلط ملط ہونا، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کرنا، اس بارے میں آپ سے یہ کہ پوچھتے ہیں، یہ بھی ذو جہتین مولانا، یتیموں کا جہاد میں اگر آپ خرچ کریں تو یتیم کا مال بھی خرچ نہیں کرنا، خیال کرنے اپنے مال سے خرچ کرو، یتیم کے آپ ولی بنے ہیں اور اس کا مال آپ کے مال کے ساتھ کٹے، یہ اللہ کی طرف سے بابا، یہ ہماری طرف سے اللہ کی رضا کے لیے، اور یتیم کا مال کا حصہ اٹھا کر کے دے رہے، یہ نہیں کرنا، کچھ پلا پڑ گیا ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جیسے کہ مسائل سابقہ ذو جہتین، قتال ذو جہتین تھا، اور شہر حرام کے اندر قتال بھی ذو جہتین تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ بھی اسی طریقے، یتیم کے ساتھ خلط ملط ہونا، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اکٹھا کر دینا، یہ خطرناک بھی ہے کہ کہیں اس کا روپے کوئی پیسے آپ کھا نہ جائیں، بے احتیاطی کے اندر، یہ خطرناک، اس لیے ناجائز ہے، لیکن جائز بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس کی مال کو خود اکٹھا نہیں کرو گے، اس میں تجارت نہیں کرو گے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرو گے تو وہ مال ختم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اس کی نگہداشت بھی آپ پر ضروری ہے، اس لیے تھوکنے کی اجازت ہے، لیکن پیشانی پر نہ تھوکو، داڑھی پر بھی نہ تھوکو، درمیان سے تھوکو۔ بتایا کہ آپ کا خرچہ بنتا ہے، یتیم کے مال کو دیکھ بھال کر رہے، تجارت کر رہے، اور آپ کی 600 روپے میں 500 روپے میں ہوٹل سے کھانا بنتا ہے تو وہی کھا لو،
آپ کو اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ کہ بجائے 600 کے اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ 6000 کا کھانا کھاتے ہیں۔